الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والمندوب لغتاً المدعو، تو ہم نے جو ہے نا وہ اب حکم تکلیفی کی قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو حکم تکلیفی میں پہلی قسم ہم نے پڑھی الواجب، اور میں نے کیا بتایا تھا آپ کو، یہ واجب کہتے ہیں، اور جو اصولین ہیں وہ واجب نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں واجب تو جو ہے وہ کیا ہے، مکلف کے فعل کی صفت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ واجب کے بجائے وجوب ہونا چاہیے، ہاں، یا ایجاب کہتے ہیں وہ، ایجاب تو اشارے کا فعل۔ پڑھ رہے ہیں اب ہم اس کو مجھے یعنی فقہا کی اصطلاح کی وجہ سے نا، یہ کہ فقہا کے طریقے پہ تعریف کر رہے ہیں تو یہ اس کو مندوب کہہ رہے ہیں۔ عام طور پہ فقہا جب یہاں پہ ندب کا لفظ استعمال کریں گے، ایک منٹ، ہاں میں یہ میسیجز شیئر کرتا ہوں۔ پہلے کیا کیا ہم دیکھیں گے اس کے اندر، پہلے ہم دیکھیں گے مندوب کی لغوی تعریف، پھر دیکھیں گے مندوب کی اصطلاحی تعریف، پھر اس اصطلاحی تعریف میں جو اس کا احتراز ہے، محترزات، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر انشاءاللہ تعالی اس کا حکم دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کے نام دیکھیں گے۔ مندوب اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، نون دال بے، ندبا، ندبا کا مطلب ہوتا ہے بلانا، ندبا کہتے ہیں بلانے کو، دعا۔ آپ دیکھیں گے کانفرنسوں میں جو بیچ ملتی ہے نا، اس میں مندوب لکھا ہوا ہوتا ہے، کانفرنس میں جن کو بلایا گیا ہے، یعنی مہمان جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی مندوب کہا جاتا ہے، مندوبین مہمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اور یہاں پہ المدعو جو شیخ نے کہا ہے نا، یہاں المدعو سے مراد ہے المدعو الیہ، جس کی طرف بلایا گیا ہو، پر بعض مرتبہ جو صلہ ہوتا ہے نا اس کو محذوف کر دیا جاتا ہے اختصار کے لیے، تو یہاں پہ صرف المدعو شیخ نے کہا۔ اچھا، پھر ندبہ میں اور دعا میں فرق کیا ہے؟ ندبہ کہتے ہیں کسی چیز کی طرف بلانا، مع الحث علیہ، اور اس پر ابھارنا بھی، یعنی بلایا اور اس کے ساتھ اس پر ابھارا کہ وہ کام کرو۔ اس کو ہم لوگ جو ایک لغت کا ایک پورا فن ہے نا، فروق لغویہ، لغوی فروق، یعنی دو لفظ ایک جیسے ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں پر ان میں کوئی باریک فرق ہوتا ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ندبہ میں دعا سے الگ ایک معنی پایا جاتا ہے، اور یہ کیا کسی چیز کی طرف بلایا اور اس کے کرنے پر ابھارا بھی، جیسے ندبہم الی نصرۃ اخوانہم، ان لوگوں کو بلایا اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، یعنی صرف اس کام کے لیے بلایا نہیں بلکہ اس کو کرنے پر ابھارا بھی۔ وَإِصْطِلَاحًا مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ، اب مندوب کی تعریف کیا ہے؟ شارع نے جس کا حکم دیا ہو لیکن لازمی طور پہ حکم نہ دیا، لا علی وجہ الالزام، یا اس کو بعض جگہوں پر شیخ نے کہا ہے علی سبیل الافضلیہ، افضلیت کی بنیاد پر حکم دیا۔ تو یہاں مندوب میں بھی کیا ہوا، دو چیزیں پائی گئیں، پہلا کیا پایا گیا، امر پایا گیا، اور دوسرا کیا پایا گیا، افضلیت، غیر الزام یا افضلیہ، جس کو شریعت نے حکم دیا ہے، تو امر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے کرنے کو طلب کیا ہے پر اس کو لازم نہیں کیا۔ اب اس میں احتراز کیا ہو گیا، جب امر بول دیا تو وہی ہوا نا، حرام خارج ہو گیا۔ کیوں خارج ہوا؟ کیونکہ اس میں امر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، مکروہ بھی خارج ہو گیا کیونکہ اس میں بھی نہیں ہوتی ہے، مباح بھی خارج ہو گیا کیونکہ اس میں بھی امر نہیں ہوتا ہے، مباح کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، اس میں نہ امر ہوتا ہے نہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ تینوں تو خارج ہو گئے، مباح، مکروہ اور حرام۔ امر بولی ما امر بھی شارع، جیسے ہی کہا ویسے ہی کیا ہو گیا، بھئی کمرے میں پانچوں موجود تھے، اب کہا گیا کہ جن کے اندر امر ہے وہی رکے، تو حرام کو جانا پڑا کیونکہ حرام میں تو نہیں ہوتی ہے، مکروہ کو جانا پڑا اس میں بھی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے کس کو جانا پڑا، مباح کو جانا پڑا، اس میں بھی کیا ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ پر مستحب کے ساتھ ایک چیز اور بچی ہے کمرے میں، ابھی اس کا دعویٰ بھی باقی ہے، وہ کیا ہے، واجب، کیونکہ واجب میں بھی امر ہوتا ہے۔ اب ایسی کوئی شرط لگا دینی ہے کہ واجب بھی باہر ہو جائے، تو کیا شرط لگا دی،
لا علی وجہ الالزام، اس میں الزام نہیں ہوگا. اب اس میں کیا ہو گیا؟ واجب بھی نکل گیا، کیونکہ واجب میں کیا ہوتا ہے؟ الزام ہوتا ہے. واجب بھی کیا ہوتا ہے؟ کمپلسری ہوتا ہے. تو شیخ فرما رہے ہیں ما امر بھی شارع، شارع نے جس کا حکم دیا ہو لا علی وجہ الزام، اور اس کو لازم نہ کیا ہو. جیسے کر رواتبی، جیسے نفل نمازیں. رواتب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفل نمازیں. ہاں جیسے 12 رکعت جو پڑھی جاتی ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا پڑھنے کا نا، پر اس کے پڑھنے کو لازم نہیں کیا، کمپلسری نہیں کیا ہے. تو شریعت میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مستحبات میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب تو نہیں کیا ہے لیکن اس کو کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے اللہ کے نبی نے مسواک کرنے کا حکم دیا ہے پر لازم نہیں کیا ہے. اگر حکم جو ہے وہ اس کو لازم کر دیتے تو وہ کیا ہو جاتا؟ واجب ہو جاتا. تہجد کی نماز ہے، ایسا ہی جو ہے وہ ایک عمرے کے بعد مزید عمرے کرنا ہے، ایک حج کے بعد مزید حج کرنا ہے، فرض زکوٰۃ نکال جانے کے بعد نفلی صدقات و خیرات کرنا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، عرفہ کا روزہ رکھنا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رواتب، یہ مطلب مندوب میں سے ہیں، یعنی ان کے کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے، شریعت نے طلب تو کیا ہے کہ یہ کام کرو، پر اس طلب کے ساتھ کمپلسری نہیں کیا شریعت نے کہ لازم ہے کہ وہ کام کیا جائے، بلکہ شریعت نے اس کے اندر آپشنل رکھا ہے. چاہو تو نہیں بھی کر سکتے ہو لیکن بہتر ہے کہ کرو. تو اس میں آپشن تو ہے، یعنی تخیر تو ہے یہ، لیکن تخیر الگ تسویہ نہیں ہے. مباح میں کیا ہوتا ہے؟ تخیر الگ تسویہ ہوتی ہے، یعنی دونوں برابری میں ہوتے ہیں دونوں آپشن. مستحب میں جو طلب والا فعل والا جو وہ پہلو ہے وہ غالب ہوتا ہے کہ بہتر ہے کہ کر لو. فخرج بقولنا ما امر بالشارع المحرم والمکروہ والمباح. تو جب ہم نے کہا امر بالشارع تو اس سے حرام نکل گیا، مکروہ نکل گیا اور مباح نکل گیا. وخرج بقولنا لا علی وجہ الالزام الواجب، اور جب ہم نے کہا لا علی وجہ الالزام تو اس سے واجب نکل گیا. واضح ہے نا؟ دیکھ لیا ہم نے. اب پھر اس کے بعد پھر فرما رہی یصاب فاعلہ امتثالا ولا يعاقب تارکہ. ہاں ولا يعاقب تارکہ، یصاب ثواب دیا جاتا ہے، فاعلہ اس کے کرنے والے کو. یصاب فعل ہے، مجہول ہے، مضارع ہے، اور جو فاعلہ ہے اس کا نائب فاعل ہے. تو یصاب فاعلہ ثواب دیا جاتا ہے اس کے کرنے والے کو، امتثالا اگر اس نے وہ کام امتثالا اطاعت کے ساتھ کیا ہے، اطاعت کی نیت سے کیا ہے، تعبد کی نیت سے کیا ہے. ولا يعاقب تارکہ، اور اس کا جو چھوڑنے والا ہوتا ہے اس کو سزا نہیں دی جاتی. اب یہاں پہ بھی یہ بھی ایک طرح کی جو ہے تعریفی ہے، ہم اس کو یعنی کسی چیز کے حکم کے ذریعے سے اس کی تعریف کرنا. تو یہاں پر بھی ہم جو اس کو دیکھتے ہیں مستحب یا مندوب کو، اس کو دو حیثیت سے دیکھتے ہیں. پہلی حیثیت ہوتی ہے فاعلہ، اس کا کرنے والے کا کیا ہوگا، اور دوسری حیثیت ہوتی ہے تارک، جو اس نے چھوڑ دیا اس کا کیا ہوگا. فاعلہ کے بارے میں شیخ نے کیا فرمایا؟ یثاب، اس کو ثواب دیا جاتا ہے. پر ثواب کے بارے میں شرط کیا لگا دی؟ امتثالا. ثواب کب دیا جائے گا؟ جب اس نے اطاعت اور اطاعت کی نیت سے کیا. اور امتثال میں کیا چیزیں رہ جائیں گی؟ تین وہی چیزیں، قصد، دوسرا اخلاص، اور تیسرا اتباع. اور ولا يعاقب تارکہ، اور اس کے چھوڑنے والے کو سزا نہیں دی جاتی ہے نا. اب یہاں سزا کے معاملے میں بھی وہی ہے کہ سزا نہیں دی جائے گی، مطلب جو یہ کہا لا يعاقب یعنی اخروی سزا نہیں دی جائے گی، ہے نا. جو نفل چھوڑ دے گا اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، اور دنیا میں تو اس کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. سب سے پہلا نقصان تو وہی ہوگا، ایمان کی کمی، جو ظاہر سی بات ہے نا، نیکی سے ایمان بڑھتا ہے تو نیکی چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، ایمان اس سے بڑھے گا. تو اگر اس نے جو ایک آدمی مستقل کوئی نفل کام کر ہی نہیں رہا ہے، اس کو کیا ہوگا؟ پہلا تو اس کی ایمان میں کمی رہے گی. جیسے نفل کام کرنے سے بھی تو ایمان بڑھتا ہے نا، جیسے فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ نے نفل نماز پڑھی تو ایمان بڑھے گا. تو ایک تو ایمان کی کمی، اس کو محرومی ہوگی، دوسرا ثواب سے محرومی. ہر نفل کام کے الگ الگ ثواب آتے ہیں نا، جیسے 12 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اس کی فضیلت ہے، ہاں، تو اس سے وہ محروم رہے گا، جنت میں گھر بنے گا. تیسرا جو اس کے فضائل ہیں وہ اس کو نہیں ملیں گے،
جو اس کے فائدے ہیں فضائل ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اس حدیث کے اندر کہ سب سے بہترین چیز جس سے بندہ میرے قریب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نوافل، فرائض ہے. اور بندہ جب نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے، وہ نوافل ہے اس کے بعد پہلے کی سب سے بہترین چیز جس سے بندہ میرے قریب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فرائض ہے. اور جب بندہ نوافل سے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں رہنمائی کرنے لگتا ہے. اور جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور جب مجھ سے جو ہے وہ پناہ طلب کرتا ہے میری تو میں اس کو پناہ میں لیتا ہوں. تو یہ ساری فضیلتیں ہیں نا، تو ان سے تو وہ محروم رہ جاتا ہے. تو ایسا نہیں کہ مستحب چھوڑ دو کبھی بھی، ایک بات ہے. دوسری بات جو ہے نا وہ امام شاطبی نے لکھی ہے الموافقات میں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا لا یعاقب تارکہ، ہاں کہ لا یعاقب یعنی اس کو سزا نہیں دی جائے گی اس کے چھوڑنے والے کو. تو سزا نہیں دی جائے گی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجولی اگر کوئی ایک مستحب کام چھوڑ رہا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی. پر امام شاطبی نے یہ بات کہی ہے، انہوں کے اپنے دلائل ہیں، میں ایک دم اس کو اطمینان سے نہیں بول رہا ہوں، لیکن کیونکہ انہوں نے بتایا ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہ کہہ رہے لیکن کسی آدمی نے اگر مکمل نفل چھوڑ دیے، کوئی نفلی کام نہیں کرتا ہے، تب وہ گنہگار ہو جائے گا. ایک مرتبہ نفل چھوڑنا اس سے سزا نہیں ملے گی، لیکن نفل چھوڑنے کی عادت اگر بنا لی، کرتا ہی نہیں نفل کام، تو وہ گنہگار ہو جائے گا. اچھا، نفل کام کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نفل کام اس لیے کرتے ہیں کہ فرض میں اگر کہیں کوئی کوتاہی رہی ہے تو نفل سے اس کو بھرپائی ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ پہلے آدمی کے واجب کو تولا جائے گا، دیکھا جائے گا، اس میں کچھ کمی رہے گی تو نفل سے پوری کی جائے گی. تو وہ بھی ایک فضیلت ہے نا جس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو لا یعاقب کا مطلب پہلی بات تو اخروی سزا نہیں ملے گی، ہے نا. دنیاوی سزائیں تو بہرحال اس کو ملیں گی، یعنی دنیا میں جو اس کا نقصانات ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے بھی کہا ہے کہ اگر مطلق کوئی نفل چھوڑ دے تو وہ گنہگار بھی ہو جائے گا، اس کو اخروی سزا بھی ملے گی. اگر مطلقاً کوئی نفل کر ہی نہیں رہا، بالکل چھوڑا ہوا ہے، ایک کوئی نفل نہیں کر رہا ہے الگ بات ہے، لیکن نفلی کام کرتا ہی نہیں، تب وہ سزا کا بھی مستحق ہو جائے گا. ایسا بھی بعض علماء نے کہا ہے. نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ، ہر نفلی عبادت. اچھا، استحباب بھی جو ہے نا وہ ایک شرعی حکم ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا، جیسے ابھی عید میلاد نبی میں بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی جو عید میلاد مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کو لازم تھوڑی بول رہے ہیں کہ آپ دلیل مانگ رہے ہو، ہم تو اس کو مستحب بول رہے ہیں. تو بھائی کسی چیز کے واجب ہونے کی بھی دلیل ہونی چاہیے، تو کسی چیز کے مندوب ہونے کی بھی دلیل چاہیے. مستحب بھی آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے شریعت کا کوئی حکم. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بات، کیونکہ حنفی اصول میں بھی نہیں ہے یہ کہ مستحب آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. کیونکہ بھائی مستحب کی تعریف ہم نے کیا دیکھی، یثاب فاعلہ، اس کا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. تو جب آپ کسی عمل کے بارے میں ثواب ملتا ہے یہ حکم لگا رہے ہیں، تو ثواب تو اللہ دیتا ہے نا. تو اس کا مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ سے یا رسول اللہ سے دلیل دینی پڑے گی کہ اس عمل پہ ثواب ملتا ہے. آپ اپنی طرف سے تھوڑی طے کر دیں گے فلاں عمل کو اس پہ ثواب ملے گا. تو استحباب اور ندب بھی کیا ہے، ایک شرعی حکم ہے. جیسے وجوب ایک شرعی حکم ہے، تو جیسے کسی چیز کے واجب ہونے کی دلیل دینا ضروری ہے، ویسے ہی کسی چیز کے مستحب ہونے کی بھی دلیل دینا ضروری ہے. جواب دیں گے ہاں کہ مستحب کی بھی دلیل چاہیے، ہاں، تو آپ اس کو اس طرح سمجھائیں گے. ظاہر سی بات ہے نا، اس کو بتانا پڑے گا نا کہ مستحب اور واجب میں کیا فرق ہوتا ہے. اس لیے تو بول رہا ہوں کہ حکم والی جو بحث ہے وہ تو عوام کو بھی اتنی بیسک معلومات ہونی چاہیے اس کی. وہ جو غلط فہمی لوگوں کو بھی وہ اسی وجہ سے ہوئی نا کہ ہم لازم تھوڑی بول رہے ہیں کہ کرنا ہے، کہ آپ دلیل مانگ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کر لو تو بہتر ہے. تو جیسے ہم جن جن چیزوں کو ہم شریعت میں مستحب کہتے ہیں یا مندوب کہتے ہیں اس کی شرعی دلیل لیتے ہیں ہم نا. بھائی جیسے ہم نے کہا کہ جو 5 وقت کی نفل نمازیں ہیں تو ہم اس کے مندوب ہم اپنی طرف سے طے کر لیا ہم نے کہ عصر سے پہلے، ظہر سے پہلے اتنا پڑھو، ظہر کے بعد اتنا پڑھو، اس کو شریعت نہیں طے کیا ہے نا. تو مندوب بھی ایک شرعی حکم ہے، استحباب بھی ایک شرعی حکم ہے، وہ اپنی طرف سے طے نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ یسمى، اچھا اس میں تعریف میں بھی آپ سمجھ گئے نا. یصاب جب ہم نے کہا یصاب فاعلہ تو حرام اور مکروہ اور مباح نکل گیا، کیونکہ حرام کا بھی اجر کرنے والے کو اجر نہیں ملتا بلکہ اس کو گناہ ملتا ہے، مکروہ کرنے والے کو بھی اجر تو نہیں ملتا ہے نا، گرچہ اس کے چھوڑنے والے کو گناہ جو ہے اور اس کے کرنے والے کو گناہ نہ ملے لیکن اجر بھی نہیں ملے گا، اور مباح میں بھی اجر نہیں ملتا کرنے والے کو. تو یہ تینوں تو نکل گئے، لیکن یصاب فاعلہ میں واجب بچا رہا. تو جب ہم نے کہا لا یعاقب
तारिकुहु, तो उससे वाजिब निकल गया, क्योंकि वाजिब का छोड़ने वाला गुनहगार होता है। तो मुस्तहब में और वाजिब में क्या फर्क है? उसको छोड़ने वाले को गुनाह मिलेगा, इसको छोड़ने वाले कि वाजिब छोड़ने वाले गुनाह मिलता है, मुस्तहब छोड़ने वाले को गुनाह नहीं मिलता है। सिर्फ युसाबु फाइलू कहेंगे तो युसाबु फाइलू में वाजिब और मुस्तहब मुश्तरक है। करने वाले को सवाब मिलता है तो ये वाजिब वाले को मिलता है और ये मुस्तहब वाले को मिलता है, इसमें दोनों मुश्तरक हैं, दोनों इसमें सेम है। फर्क कहाँ पे आकर के होता है? छोड़ने वाले पे आके फर्क होता है कि वाजिब के छोड़ने वाले को गुनाह मिल जाता है। आपने फर्ज नमाज छोड़ दी तो आप गुनहगार हो जाएंगे, नफिल नमाज छोड़ी तो आप गुनहगार नहीं होंगे। वल मंदूब व युसम्मा सुन्नतन व मसनूनन व मुस्तहब्बन व नफीला, और इसको सुन्नत भी कहा जाता है। सुन्नत जो है वो फुक़हा की इस्तिलाह में सुन्नत कभी फर्ज के मुकाबले में कहा जाता है ना, और सुन्नत कभी कुरान के मुकाबले में कहा जाता है। कुरान और सुन्नत है ना, कुरान और एक फर्ज और सुन्नत। जब कुरान के मुकाबले में सुन्नत कहा जाए तो उससे मुराद क्या होता है? हदीस, है ना। तो सुन्नत की भी वही तारीफ आपको मिलेगी जो हदीस की मिलेगी। मा नुसिब इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन खल्क़िय्यिन औ खुल्क़िय्यिन, अल्लाह के नबी की तरफ जिस कौल, फेल या तकरीर या सिफत की निस्बत की गई हो। तो जब कुरान और सुन्नत हम कहते हैं तो वहां सुन्नत से क्या मुराद होता है? हदीस। और जब फर्ज के मुकाबले में सुन्नत कहते हैं तो वहां सुन्नत से मुराद क्या होता है? मंदूब। जैसे हम कहते हैं ये सुन्नत नमाज है, फर्ज के मुकाबले में कहते हैं ना फर्ज पढ़ लिया सुन्नत बाकी है, तो वहां सुन्नत से क्या मुराद है? मंदूब। अब कभी कभी कैसा होता है, अल्लाह के नबी के फेल को भी सुन्नत कहा जाता है ना, तो कभी कभी हम किसी काम को सुन्नत बोल देते हैं, हमारी मुराद क्या होती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है, तो हम उसको सुन्नत बोल देते हैं। सामने वाला, हम उसको सुन्नत बोले, सामने वाला समझ रहा होता है हम फर्ज के मुकाबले में जो सुन्नत है वो सुन्नत बोले। जैसे दाढ़ी, हम कहते हैं दाढ़ी सुन्नत है, तो नबी की सुन्नत का मतलब क्या है? कि नबी ने काम किया है, ना ये कि वो फर्ज के मुकाबले वाला सुन्नत। हाँ, मतलब वो हुक्म है वो भी, लेकिन हुक्म तकलीफी के जो सुन्नत हो वो नहीं, मंदूब नहीं बोल रहे हैं उसको। वो हम कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है। तो इस माना में जब हम सुन्नत बोल रहे होते हैं ना कि नबी ने काम किया है, तो भाई वो उस माना में सुन्नत कभी वाजिब भी हो सकती है, कभी मुस्तहब भी हो सकती है ना, कभी मुबाह भी हो सकती है कि नबी ने काम किया है लेकिन वो काम वाजिब है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज पढ़ी है, तो वो नबी नमाज पढ़ना नबी का तरीका है। सुन्नत का मतलब होता है, लिंग्विस्टिकली सुन्नत का मतलब होता है तरीका। हाँ, तो सुन्नत यानी हदीस है वहां पर मुराद। जैसे हम कहते हैं दाढ़ी सुन्नत है, तो इसका मतलब नबी ने रखा है, इसका वो ये वाली सुन्नत मुराद नहीं होती है, बल्कि सुन्नत का एक और इस्तेमाल है उलमा के यहाँ, वो है सुन्नत अकीदे के माना में। जैसे पुराने उलमा में आपको अस्सुन्ना के नाम से किताबें मिलेंगी, तो वहां अस्सुन्ना से मुराद क्या होती है? सही अकीदा, है ना। जैसे इमाम अबू बकर की अस्सुन्ना है, और भी बहुत सारे उलमा ने अस्सुन्ना के नाम से किताबें लिखी हैं, और उस सुन्ना पे वहां पे क्या मुराद है? अकीदा मुराद। जैसे हम अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, तो अहले सुन्नत मतलब जो नफिल काम ज्यादा करते हैं वो नहीं ना, वहां अहले सुन्नत से मुराद नफिली काम सुन्नत पढ़ने वाले नहीं, वहां सुन्नत से मुराद क्या है? जिनका अकीदा नबी की सुन्नत के मुआफिक है, जो हदीस को जो है वो एक शरीयत की दलील के तौर पे लेते हैं, और अकीदा जो है अल्लाह के नबी की हदीसों से लेते हैं। तो सुन्नत की अलग अलग इस्तिलाहात हैं, वो अलग, इसीलिए तो इस्तिलाही तारीफ की जाती है ना, ताकि एक फन में जो इसका माना है दूसरे फन के माने से अलग है। हाँ, उसूल हदीस में फुक़हा जब सुन्नत कहते हैं फर्ज के मुकाबले में, तो यहाँ वो मुराद होती है फुक़हा में। बल्कि उसूल फिक़्ह में भी जब दलाइल वाले बाब में सुन्नत बोलेंगे तो वहां हदीस में, यहाँ हुक्म का मुकदमा चल रहा है ना, हुक्म में जब सुन्नत बोलेंगे तो यहाँ ये मुराद है, वहां जब दलाइल वाले में बोलेंगे तो सुन्नत से मुराद हदीस होगी। और मुहद्दिसीन के यहाँ तो सुन्नत जब कहा जाता है तो उससे मुराद हदीस होती है। इसलिए हदीस की किताबों को सुनन कहा जाता है ना, सुनन तिरमिजी, सुनन इब्ने माजा, सुनन नसई। सुनन क्या है? सुन्नत की जमा है, प्लूरल है। तो वहां सुन्नत से मुराद नफिल नहीं है, बल्कि वहां सुन्नत से मुराद क्या है? अल्लाह के नबी की हदीस। तो युसम्मा सुन्नतन व मसनूनन, मसनून भी वही है, मुस्तहब्बन इस्तेहबाब, ये हुब से बना है, हुब का मतलब होता है पसंद करना, इस्तेहबाब यानी जिसको अल्लाह ताला ने पसंद किया, क्योंकि वही जाहिर सी बात है। अच्छा देखो, हमने कहा ना अमरा भी शारे ने उसका हुक्म दिया, यानी मुस्तहब भी कब तय होगा? शरीयत से ही तय होगा। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कोई मुस्तहब नहीं हो सकता कुछ, हाँ, ये किसी को अच्छा लग गया तारीख में इसलिए वो मुस्तहब नहीं हो सकता है। मुस्तहब भी वही होगा जिसको शरीयत ने
اللہ نے پسند کیا. وہ نفیلن، اور اس کو نفل بھی کہا جاتا ہے. نفل کا لغت میں معنی ہوتا ہے ایکسٹرا. مستحب یہ حب سے بنا ہے یعنی پسندیدہ، وہی نفل کے معنی میں استعمال. مندوب کو مستحب بھی کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کام. واجب تو نہیں کیا اللہ نے اپنی رحمت سے واجب زیادہ نہیں رکھے، کیونکہ واجب نہیں کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، تو اللہ نے واجب مستحب رکھے زیادہ واجب کے مقابلے میں. مسنون وہی سنت. ہاں سنہ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، کسی راستے پر چلنا. مسنون جس کو اللہ کے نبی نے کیا ہے. نفل کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا، اسی لیے قرآن مجید میں مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے، کیونکہ مال غنیمت ایکسٹرا چیز ہوتی ہے جو مجاہد کو مل جاتی ہے نا. وہ اس کے لیے لڑنے نہیں گیا تھا، وہ لڑنے گیا تھا شہادت کا مرتبہ پانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، پر ایک اضافی چیز اس کو مال بھی مل گیا. تو مال ایک ایکسٹرا چیز ہے جو اس کو مل گئی، تو اس لیے اس کو یسألونک عن الانفال، سورہ انفال میں انفال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت، جو بوٹی ہوتی ہے. ہاں مطلب اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے. تو اس کو جو مستحب چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی نفل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ایکسٹرا فرض سے ایکسٹرا ہے، اس کو آپ کو لازم نہیں کہتا بھائی ایکسٹرا کام کرنے. کیا بول رہے تھے آپ؟ کسی نبی کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے آتینا اسماعیل نافلہ اس طرح الفاظ ہے، یعنی مانگا تو ایک تھا اور ان کو بھی ایکسٹرا دیا، یعنی عیسیٰ یعقوب کے بعد یوسف کو اس طرح پہنچا نافلہ اور انبیاء وغیرہ. ہاں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. تہجد کی نماز کو نفل کا ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ نفل عبادت یا عمل جو بھی ہے جو اس طریقے سے کیا جائے، جیسے کہ صدقہ ہو گیا یا نفل نماز ہو گیا یا کسی کو مدد کرنا، یہ سب حکم کے حساب سے دیکھا ہے یا کسی جس میں طاقت ہے اس کے حساب سے ہو سکتا ہے؟ مطلب حکم کے حساب سے یعنی واجب سمجھ کر دے یا نفل سمجھ کر دے. ہاں اس میں کیسا ہے کہ 8 تک زیادہ سے زیادہ 8 تک کر سکتے ہیں. ہاں اس کے بعد 3 جو پڑے گا ہو جائے. ہاں اس حساب سے ابھی کسی کو نماز اور بھی پڑھنا ہے تو اوپر اور پڑھ سکتے ہیں. دیکھو نفل میں بھی، نفل اصلاً آپ کے اوپر واجب نہیں تھا، لیکن جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ کو نبی کے طریقے پہ ہی ادا کرنا پڑے گا. یعنی نفل کو نبی کے طریقے پہ ادا کرنا واجب ہے. نفل اصلاً کیا ہے؟ ہاں اس کی ادائیگی میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، لیکن جب کریں گے تو اس کو نبی کے طریقے پہ ہی کرنا پڑے گا. جیسے کوئی بولے میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں تو میری مرضی میں 4 سجدہ کر لوں 2 کی جگہ 1 رکعت میں، نہیں کر سکتا ہے نا. نفل کے ادا کرنے میں، اسی لیے تو امتثالن والی بات آئی کہ ثواب کب ملے گا؟ جب اس نے رسول کے طریقے پہ کیا ہو. تو آپ کو اس میں اختیار ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، لیکن کریں گے تو پھر اس کو رسول اللہ کے طریقے پہ ہی کرنا پڑے گا، نہیں کہ ایکسٹرا ہے تو میری مرضی جو چاہے کروں. اس میں آپ کو نبی کی سنت کو فالو کرنا پڑے گا. تو جو ہمارے علماء 7 سے 8 سے زیادہ روکتے ہیں نا، اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ مطلق نفل دن رات میں کبھی بھی کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بعض علماء نے کہا نہیں پڑھ سکتے ہیں. اختلافی مسئلہ ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں کہ بیشتر جمہور علماء نے کہا بھی ہے کہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میرا بھی رجحان زیادہ اسی طرف ہے کہ 8 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. گرچہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا مسنون، لیکن 8 ہی ہے، سنت 8 ہی ہے، طریقہ اللہ کے نبی کا 8 ہی ہے. پر کیونکہ عمومی حدیث میں یہ ہے کہ جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نمازیں 2 رکعت ہیں، جب ڈر ہو تو ان عمومی حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ 8 سے زیادہ بھی انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب پڑھیں گے تو آپ کو وہ تو کیفیت نبی کی ہی ہونی چاہیے. اور اس میں تطوع نہیں، ہاں اس میں تطوع شامل کر سکتے ہیں. تطوع اطاعت سے بنا ہے. تطوع ہاں وہ ہے نا، اس میں وہ سب تعلیل سے ہوا ہے. میرے خیال سے واو اصلاً واو ہی تھا، وہ اطاعت وغیرہ میں ہو گیا. اطاعت میں واو ثانی. ہاں تطوع. ومن تطوع ہاں ومن تطوع خیرا.
یعنی وہ بس اطاعت کرتے ہوئے اس نے کر لیا, اس کے اوپر واجب نہیں. متوا اسی سے بولتے ہیں نا ہم لوگ, متوا بولتے ہیں نا, جو سعودی میں بولتے ہیں متوا ہے. متوا مطلب یہ نیک کام کرنے والا ہے بندہ, یہ نفل کام بھی بہت کرتا ہے, تو یہ متوا اس حساب سے اس کو بولتے تھے. وہ تتو صحیح بنے, وہ متطوع ہوگا میرے خیال سے, وہ بڑھتے بڑھتے اس کو متوا کر دی اس کو. یہ تو ساؤتھ میں متولی بولتے ہیں. متولی تو ایک اس کا متولی تو تولی سے بنا, وہ تو صحیح لفظ ہے, وہ تو اس کو بولتے ہیں نا ٹرسٹی کو. ہاں یہ متطوع تھا, یعنی تطوع سے فعل اس میں فاعل تھا وہ متطوع, تو متطوع اتنا مشکل ہوگا تو اس کو گھومتے گھومتے اس کو متوا کر دیا اس کو. تو یہ ہو گیا مندوب. اب اس کے بعد کیا ہے, المحرم. محرم تحریم سے بنا ہے, اس میں مفعول ہے. محرم کا مطلب کیا ہوتا ہے, حرام. والمحرم لغتاً الممنوع, محرم لغت میں کہتے ہیں الممنوع, جس سے منع کیا گیا ہو, پروہیبیٹڈ. حرمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, منع کرنا. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے. Prohibited یا restricted دونوں ہاں, ریسٹرکٹیڈ, پروہیبیٹڈ, فاربیڈن. کیا حافظ جی آپ نے بولا فاربیڈن؟ اچھا میں بولا یار حافظ جی انگلش بولنے لگے, ماشاء اللہ. ہاں آج ان کو تھوڑا نیند آ رہی ہے حافظ جی کو لگتا ہے. بھائی میں بھی صرف رات میں 2 ہی گھنٹے سویا ہوں. وَإِصْطِلَاحًا مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ. اب 2 امر والا ہو گیا نا, ہم نے دیکھا تھا نا طلب میں کیا ہوگا, یا تو امر ہوگا یا تو نہیں ہوگی, یا تو نہ امر ہوگا نہ نہیں ہوگی, 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہے نا. تو اچھا حکم تکلیفی کی 5 ہی قسمیں کیوں ہیں, 6 کیوں نہیں ہیں؟ باقی سب اس میں کور ہوگا تو زبردستی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے نا بھائی, یا تو امر ہوگا یا نہیں ہوگا, یا امر اور نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ امر بھی ہے نہیں بھی ہے, کرو بھی کہا اللہ تعالیٰ نے اور نہیں کرو یہ بھی کہا, ایسا نہیں ہوگا نا. تو یا تو کہا ہوگا کرو, یا تو کہا ہوگا مت کرو, یا تو کچھ نہیں کہا ہوگا, چھوڑ دیا ہوگا اصل پر کہ چاہو تو کرو چاہو تو مت کرو. اب کرو کہا ہوگا تو یا تو کہا ہوگا کہ کمپلسری ہے کرنا, یا تو کہا ہوگا کہ ریکمینڈیڈ ہے. تو یہ امر میں 2 ہو گیا. اب نہیں میں بھی 2 آئے گا, یا تو کمپلسری کہا ہوگا کہ نہیں کرنا ہے, یا تو ریکمینڈیڈ ہوگا کہ نہیں کرنا ہے, یعنی تو فورسفل مینر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ نہیں کرنا ہے, یا تو ریکمینڈیڈ مینر میں کہا ہوگا کہ نہیں کرنا ہے. تو اب نہیں, محرم میں کیا ہوتا ہے, ما نہا عنہ الشارع, جس سے شارع نے روکا ہو, علی وجہ الزام, اور لازم کیا ہو اس سے بچنا, لازمی طور پہ روکا ہو. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو کیا بول رہا, میں کیا بول رہا تھا آپ لوگوں کو کہ اب اس میں بھی نہیں, اب حرام میں کیا چیزیں بتائیں, 2 چیزیں بتائیں نا. ایک پہلا کیا, حرام میں نہیں ہوتا ہے, نہیں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا, اس سے روکا گیا ہوتا ہے کہ مت کرو. اور دوسرا کیا ہوتا ہے, اس کے اندر الزام ہوتا ہے, یعنی اس بچنے کو لازم کر دیا گیا ہوتا ہے. تو جامع تو ہو گئی, حرام میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں, دونوں اس کے اندر آ گئی, نہیں بھی آ گئی اور الزام بھی آ گیا, یعنی اس کو منع کیا گیا ہے اور اس سے لازم کر دیا گیا کہ بچنا ہے. اب اس کا اعتراض کیا ہے, بھائی جب نہیں کہہ دیا واجب اس سے نکل گیا, کیوں نکل گیا واجب, واجب تو امر ہے, نہیں واجب میں تو کرنے کے لیے کہا گیا ہوتا نا, چھوڑنے کے لیے تھوڑی کہا گیا ہوتا. نہیں کا مطلب اس کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے. مستحب بھی نکل گیا ہے نا, کیونکہ مستحب میں بھی کیا گیا ہوتا ہے, کرنے کے لیے کہا گیا ہوتا, چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا ہوتا ہے. مباح بھی نکل گیا, کیونکہ مباح سے بھی روکا نہیں گیا ہوتا ہے. تو جب ما نہا عنہ کہہ دیا تو واجب اور مستحب اور مباح اس سے خارج ہو گئے. لیکن کمرے میں بھی ایک آدمی بچا ہوا ہے حرام کے ساتھ ساتھ, کون, مکروہ, کیونکہ دونوں میں نہیں ہے, مکروہ میں بھی نہیں ہوتا ہے اور حرام میں بھی نہیں ہوتا ہے. اب ہم کو کوئی ایسا, کیونکہ ہم حرام کی تعریف کر رہے ہیں نا,
تو ہم کو کوئی ایسی شرط لگانی ہے کہ مکروہ نکل جائے صرف حرام بچے، تو ہم نے کیا شرط لگائی؟ لازمن اللہ وجہ الزام، الزام والی، غیر الزام نہیں، الزام کی کمپلسری ہے اس سے بچنا، لازم ہے۔ اب مکروہ کو بھی اس سے نکلنا پڑا ہے نا، کیونکہ مکروہ میں کیا ہوتا ہے؟ الزام نہیں ہوتا ہے، اس کو لازم نہیں کیا گیا ہوتا ہے اس سے بچنا۔ واضح ہے؟ تو یہ احتراز اس کا ہو گیا۔ شیخ نے بھی فرمایا فخرج بقولنا معناها عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، جب ہم نے کہا معنی عنه الشارع تو اس سے واجب مندوب مباح نکل گیا، اور جب ہم نے کہا علی وجہ الالزام تو اس سے مکروہ نکل گیا۔ اچھا شیخ نے یہاں پہ کہا علی وجہ الالزام بالترک، تعریف میں بالترک بھی کہا شیخ نے نا، تو بالترک بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ وجہ الزام پہ ہی تعریف کافی تھی، کیونکہ نہا میں تو ترک کے معنی پہلے سے آ گئے نا، ما نہا عنہ الشارع علی وجہ الزام، جسے شریعت نے منع کیا تو منع کیا کہ مطلب اس کے ترک کا مطالبہ کیا ہے، تو بالترک الگ سے بول، شیخ نے زیادت ایضاح معنی کے لیے بول دیا کہ اور زیادہ واضح ہو جائے معنی، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور تعریف میں ایجاز بہتر ہوتا ہے، یعنی تعریف جتنی مختصر ہو اتنا اچھا ہے، ورنہ تو پہلے بھی بولنا چاہتا نا ما امر بالشارع بالفعل، پر آگے بالفعل بھی تو نہیں کہا ہے نا واجب کی تعریف میں، تو بالترک بولنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اضافی چیزیں جو شیخ نے بول دی اس کے بغیر بھی تعریف مکمل ہو جاتی ہے، اور بہتر ہے کہ وہ نہ بولا جائے۔ حقوق الوالدین، جیسے والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ اور کون سی چیزیں حرام ہیں لوگ بتائیں؟ ترک مت بتائیے، فعل بتائیے جس کا ہے، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا، تجسس کرنا، سود کھانا، جنگ میں پیٹ پھیر کر کے بھاگنا، قطع رحمی، قتل کرنا، جادو، قذف، بہت ساری چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ ان ساری چیزوں میں کیا ہے؟ وہی دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے اور بچنے کو لازم کر دیا گیا ہے، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کو دوسرے پہلو سے ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ اب اس کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے اس کا کرنے والا فاعلہ، اور ایک ہے اس کا تارکہ، اس کا چھوڑنے والا۔ کرنے والے پر کیا حکم ہے؟ فاعلہ کیا فرمایا شیخ نے؟ والمحرم یصاب، بلکہ شیخ نے تارکہ پہلے لکھا ہے نا، تو ہم تارک پہلے دیکھتے ہیں۔ ایک ہے اس کا تارکہ چھوڑنے والا، دوسرا کیا ہے؟ فاعلہ اس کا کرنے والا۔ چھوڑنے والے کے بارے میں شیخ نے کیا فرمایا؟ تارکہ یصاب، اس کے چھوڑنے والے کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ کب ثواب ملتا ہے؟ امتثالاً، جب اس نے وہ کام اللہ تعالی کی اطاعت میں کیا ہو، یعنی پہلی بات قصدن کیا ہو، قصدن چھوڑا ہو، دوسرا قصدن چھوڑا ہو، اور دوسرا اخلاصاً چھوڑا ہو۔ اس میں چھوڑنے میں اتباع کا مسئلہ ویسا نہیں ہے نا، چھوڑ دیا، فعل میں اتباع ہوتی ہے نا، تو قصدن چھوڑا اور اخلاصاً چھوڑا ہو۔ اچھا، یعنی ہم کسی، یعنی ہر حرام چھوڑنے والے کو ضروری نہیں کہ اجر ملے، ہے نا، تو کسی بھی حرام کام کے چھوڑنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں امتثالاً سمجھنے کے بجائے۔ پہلا، اگر کسی کا نے کوئی حرام کام چھوڑا ہے عجز کی وجہ سے، عجز کا مطلب ہوتا ہے مطلب استطاعت نہیں تھی اس کو کرنے کی، کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں کر پا رہا ہے نا، تو جو عجز کی وجہ سے کوئی کام چھوڑ دے، حالانکہ اس نے کوشش کیا لیکن نہیں کر پایا، عجز کا مطلب نہیں کر پایا، کوشش کیا لیکن نہیں کر پایا، تو اس کو ثواب ملے گا؟ گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا اس کو۔ کوئی ایک حرام، جیسے ایک آدمی جو ہے نا وہ فلم دیکھنے کے لیے گھر سے تیار ہو کر کے نکلا، قدم بڑھایا، گیا تھیٹر میں، ہاؤس فل تھا،
टिकट नहीं मिली, तो गुनाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, वो हराम नहीं कर पाया क्योंकि उसको कर नहीं पाया, वरना तो वो कर लेता। जैसे अल्लाह ने फरमाया इदल इदल तकल मुस्लिमानी बिसैफिहिमा फल कातिल वल मक्तूल किलाहुमा फिन्नार, जब दो मुसलमान तलवार लेके एक दूसरे से लड़ते हैं तो कातिल और मक्तूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। कातिल का तो समझ में आता है, मक्तूल ने तो हराम काम तर्क कर दिया ना, फिर भी क्यों जाएगा वो? क्योंकि उसने कोशिश पूरी की थी, अज्जन नहीं कर पाया। तो कोई अगर हराम काम को आजिज होकर के छोड़ रहा है, यानी वो नहीं कर पाया इस वजह से छोड़ रहा है, उसने कोशिश की लेकिन उससे हो नहीं पाया, तब तो वो गुनहगार हो जाएगा। दूसरी सूरत होती है किसी हराम काम को छोड़ने की, कि एक आदमी हराम काम छोड़े गैरुल्लाह के लिए, तो भी क्या होगा? वो यानी लाजिजन ऐसा ना, अभी मैं बताता हूँ उसको कैसे बोल रहे हैं। इम्तिसालन में आ जाएगा वो, हाँ इम्तिसालन में आ गया, उसको अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पर इम्तिसाल में क्या था वो मैं बता रहा हूँ। एक आदमी कोई गैरुल्लाह के लिए छोड़ रहा है, जैसे एक आदमी रमजान में दिन के अंदर खाना पीना छोड़ दिया, रमजान में खाना पीना हराम है ना, पर वो अल्लाह के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? वो गुनहगार हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मन सामा युराई फकत अशरक। या कोई आदमी रमजान में जो है ना वो रोजा रख रहा है, अल्लाह के लिए भी, ख्वाजा जी को भी खुश करना चाहता है, तो क्या होगा? वो गुनहगार हो जाएगा। तो जो आदमी गैरुल्लाह के लिए छोड़ दे वो भी क्या होगा? गुनहगार होगा। तीसरा कोई बंदा गुनाह का काम छोड़ रहा है क्योंकि उसको, यानी लम यख्तुर बिबाली ही जिसको हम कहते हैं, उस काम का उसको, यानी उसको ना मौका मिला ना ख्याल आया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ में। जैसे एक औरत है भाई, अब वो औरत घर में ही रहती है, वो तिजारत नहीं करती है, कारोबार नहीं करती है, उसकी जरूरत उसका शौहर पूरा कर दे रहा है, सामना ही नहीं करना पड़ता, तो उसका कभी उसको मौका ही नहीं मिला सूद खाने का, तिजारत ही नहीं कर रही है, तो सूद लेन देन का उसके पास मौका ही नहीं आया, तो इस औरत को ना सवाब मिलेगा ना गुनाह मिलेगा। यानी सूद नहीं खाने का सवाब इसको नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे भी हराम की तो बहुत बड़ी लिस्ट है ना। हाँ हाँ, एक होता है कि मैंने उमूमी तौर पे ये इरादा किया कि मैं कोई भी हराम काम इंशाअल्लाह नहीं करूंगा। अगर मैंने उमूमी तौर पे, ये कैमरा सही कर दीजिए, अगर मैंने उमूमी तौर पे, एक मुसलमान ने इरादा किया है ना कि मैं इंशाअल्लाह ताला कोई भी हराम काम नहीं करूंगा, तो उसको उमूमी तौर पे तो ये इरादा करने का सवाब मिलेगा। लेकिन कुछ हराम काम इंडिविजुअली ऐसे हैं जिनका ना मुझे मौका मिला ना उसकी जरूरत पेश आई, मेरे ख्याल में भी वो चीज नहीं आई, इनफिरादी तौर पे वो काम छोड़ने का सवाब नहीं मिलेगा, ना सवाब मिलेगा ना गुनाह मिलेगा, है ना भाई। जैसे एक हराम काम हमारे इलाके में होता नहीं, हमको उसकी चाहत नहीं कुछ भी, मसलन कीड़ा खाना हराम है कि नहीं है? हाँ। पर भाई हमको कीड़ा खाने मतलब कॉकरोच खाने की कभी चाहत ही नहीं हुई, न कभी इरादा हुआ न कभी ख्याल आया, तो इनफिरादी तौर पे उस हराम को छोड़ने का सवाब नहीं मिलेगा, वरना ऐसे तो फिर सवाब अपना बहुत हो जाएगा, क्योंकि हराम काम बहुत सारे। उमूमी तौर पे हमने सोचा हुआ है कि कोई भी हराम काम हम नहीं करेंगे, तो उमूमी तौर पे जो नियत है उसका सवाब तो मिलेगा, पर इंडिविजुअली हर काम का अलग से सवाब नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि इनफिरादी तौर पे तो बहुत सारे काम हराम है, ऐसे तो फिर ऐसे तो बहुत सवाब हो जाएगा माशाल्लाह। अल्लाह ताला के लिए सवाब देना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मतलब उसके ख्याल में ही नहीं आया वो काम, कभी उसको तमन्ना ही नहीं हुई, कभी मौका भी नहीं मिला कभी। लेकिन जैसे उमूमी अकीदा था कि मैं इंशाअल्लाह ताला कोई काम नहीं करूंगा, और इंडिविजुअली एक गुनाह के काम का मौका भी मिला, तमन्ना भी पैदा हुई, दाइया भी मौजूद था, दाइया यानी तकाजा मौजूद था उस काम को करने का, फिर भी आदमी ने वो काम नहीं किया, तो इंडिविजुअली उस काम को छोड़ने का उस पर सवाब मिलेगा। जो फरमाया ना युसाबु तारिकु, वो कब मिलेगा? वो उस वक्त मिलेगा जब तमन्ना हुई, मौका हुआ और बंदे ने महज अल्लाह ताला के लिए उसको छोड़ दी, है ना भाई। जैसे एक आदमी है, मतलब एक आदमी को कभी किसी ने घास ही नहीं डाली, मान लो इतना खूबसूरत है ही नहीं कि किसी ने उसको घास डाली हो, कभी कोई उसको ज़िना का मौका ही नहीं मिला, उमूमी तौर पे उसने सोचा हुआ कि मैं ज़िना नहीं करूंगा तो उसका सवाब मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअली कभी उसके साथ ऐसा मौका पेश ही नहीं आया, तो उसको इनफिरादी तौर पे सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन एक आदमी को मौका मिला और उसने छोड़ दिया तो सवाब मिलेगा ना उसको। हदीस में आते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे एक बंदा कौन होगा? जिसको किसी हसीनो जमील औरत ने
زنا کی دعوت دی ہو اور اس نے کہہ دیا ہو مجھے اللہ کا ڈر ہے، اس سے بچ گیا. بلکہ جو داعیہ ہوتے گناہ کرنے کا نا، وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ثواب بڑھے گا. اب داعیہ الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے بھائی ایک آدمی کو ایک بوڑھی عورت نے زنا کی دعوت دی، بدصورت ہے وہ، اور ایک آدمی کو جوان خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے، دونوں بچ گئے، تو دونوں کے اجر میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیچھے وہ جو حدیث ہے، میں اپنے بھائیوں سے ملا نہیں ہوں جو آپ کے زمانے میں آئیں گے اور میرے 50 کے برابر یہ ہے نا، دین کو پکڑنا ان کے ہاتھ میں مشکل ہوگا ان کے لیے. ہاں وہ تو عمل والا ہے، ہم یہاں پہ حرام والا دیکھ رہے ہیں، ترک والا دیکھ رہے ہیں. ہم یہاں سمجھ رہے ہیں کہ ترک میں ثواب زیادہ کب ملتا ہے؟ جب بھی کسی گناہ کے کام کے کرنے کا تقاضا، یعنی اس کے جو دواعی ہیں، داعیہ، وہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا. جیسے ایک آدمی کو ایک بوڑھی بدصورت عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور ایک آدمی کو ایک خوبصورت جوان عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو جوان عورت، حدیث میں کیا آتا ہے، جوان، اس کے الفاظ ہے نا، حسین و جمیل عورت دعوت دے، تو اس ہاں اس کے حسن و جمال کی وجہ کے باوجود اگر منع کر دیا تو اس کا ثواب زیادہ ہو گیا. ایسے ہی ایک بوڑھے آدمی کو زنا کا موقع ملا اور ایک جوان آدمی کو زنا کا موقع ملا، تو انفرادی طور پہ جوان آدمی کے اندر گناہ کا داعیہ زیادہ ہے بنسبت بوڑھے آدمی کے. تو جوان آدمی اگر گناہ کو چھوڑ دے تو اس کو زیادہ اجر ملے گا بنسبت بوڑھے کے، اور بوڑھا اگر گناہ کر لے بنسبت جوان کے تو بوڑھے کا گناہ بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کا داعیہ کم تھا پھر بھی اس نے کر لیا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، 3 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، ان میں سے کون ہوگا؟ شیخ زانی، بوڑھا زانی. تو بوڑھے زانی کا داعیہ کم تھا پھر بھی نہیں چھوڑا اس نے، اس کے لیے چھوڑنا آسان تھا، اس کی شہوات کم ہو چکی تھی، پھر بھی نہیں چھوڑا تو اس کا گناہ اور زیادہ ہو جائے گا. تو یہ کب ملے گا؟ جب بندے کو مطلب تمنا ہوئی، موقع بھی ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو چھوڑ دیا، تب اس کو ثواب ملے گا، ہے نا. تمنا ہوئی، اس کو موقع ملا اور پھر اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا، تب اس کو ثواب ملے گا. تو یصابو تارکہ بے بالی، یعنی اس کا خیال ہی نہیں آیا کبھی، اس کو کبھی اس کا وہ ضرورت ہی، اس کے سامنے وہ چیز آئی ہی نہیں کبھی. چوتھے میں وہی کی اس کو تمنا ہوئی، اس کو دوائی موجود تھے، موقع اس کے پاس موجود تھا، پھر بھی اس نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ تو ہو گیا تاریخ کا. اور اس کا کرنے والے کو کیا ہوگا؟ یستحق العقاب، اس کا کرنے والا عقاب کا مستحق، یعنی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. یستحق العقاب تو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ حرام کسی نے کیا تو وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. یعاقب کیوں نہیں کہا کہ سزا ملے گی اس کو؟ سزا ملے گی یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، یا اس کی کسی نیکی کی وجہ سے، جیسے حج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی نیکی کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو کیونکہ ثواب ملنا تو کنفرم ہے، عقاب ملنا کنفرم نہیں ہے، اس لیے یعاقب نہیں کہا بلکہ یستحق العقاب کہا. لیکن یستحق العقاب فاعلہ کے ساتھ بھی کچھ چیزیں کیا ہیں آگے بڑھانی چاہیے. اس میں کیا ہے کہ وہ پہلی بات یہ کہ آمدن کرے گا تب ملے گا، حرام کام جان بوجھ کر کے کرے گا تب ملے گا نا. کسی سے حرام کام ہو گیا، اس نے چاہا نہیں تھا، قصد نہیں تھا اس کا، جیسے غلطی سے زبان سے جو ہے وہ غیر اللہ سے قسم نکل گئی، کیا تو اس نے حرام کام لیکن قصدن نہیں کیا، آمدن نہیں کیا، ہے نا. تو آمدن کرے گا تب اس کو گناہ ملے گا. دوسرا عالمن بحرمتی ہی، اس کی حرمت جاننے کے باوجود کرے گا تب اس کو گناہ ملے گا. ایک آدمی نے حرام کام کیا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام حرام ہے نا، تو جب اس کی حرمت کا جان کر کے تب وہ گناہ کا کام کرے گا تب اس کو جو ہے گناہ ملے گا. اگر اس کو اس کی حرمت کا علم نہیں تھا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. ہاں تب اس کو گناہ ملے گا.
وَيُسَمَّى مَحْظُورًا وَمَمْنُوعًا، اور اس کو محظور اور ممنوع بھی کہا جاتا ہے. یہ دونوں سمجھ میں آ گیا نا؟ یصاب میں سمجھ میں آ گیا کہ امتثالاً مطلب کب گناہ ملے گا، کب ثواب ملے گا حرام کے چھوڑنے پر، کب گناہ ملے گا، کب مستر نہ ہونا عمدن میں آ جائے گا. ہاں ہاں، جو مجبوری میں کر رہا ہے وہ نہیں ہے نا، اس کے لیے وہ چیز اس وقت واجب جائز ہو جاتی ہے. آمدن میں آ جائے گا، وہ الگ سے میرے خیال سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر یہ رہ جائے گا کہ مطلب جان بوجھ کر تو کر رہا ہے پر اس کا، اور انڈیویجولی اس کے لیے پھر وہ چیز حرام نہیں رہ جاتی ہے نا، اس وقت اس کا حکم بھی تو تبدیل ہو جاتا ہے. وہ مستر کے لیے حکم تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. بلکہ ہاں مطلب رخصتی کے باب میں لیکن حلال ہوگی اس کے لیے نا، اس کے لیے وہ اس وقت حرام نہیں رہ گئی. اس حکم میں اس کو رخصتاً حلال بولیں گے، اسی لیے رخصت اور عزیمت بھی ایک طرح کا حکم ہوتا ہے نا، تو اس باب میں اس کے لیے رخصتاً حلال ہے وہ، بلکہ واجب بھی ہو سکتی ہے. جیسے جان بچانا ضروری ہے اور جان بچانے پیاس لگی ہے تو شراب پینا کیا ہے؟ پانچوں احکام میں سے کون سا حکم لگے گا؟ ایک آدمی کی جان جانے والی ہے اور اس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، صرف شراب بچا ہے. 5 احکام بولیے، جائز تو چھوڑ دیجئے، کوئی بھی ہم کام کریں گے 5 میں سے کوئی ایک ہی حکم لگے گا، چھٹا حکم نہیں لگ سکتا ہے. واجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام، ہے نا، چھٹا کوئی حکم نہیں ہے. تو جب حکم بیان کرنا ہے تو 5 میں سے کوئی ایک بیان کرنا پڑے گا، تو کون سا حکم لگے گا اس کے اوپر؟ واجب ہو جائے، کیونکہ جان بچانا واجب ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اسی معنی میں آئے گا، اس کے اوپر واجب ہو جائے گا اتنا کھانا جس سے اس کی جان بچ سکے. پر جب غیر اللہ کی عبادت یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس پر تو پھر وہ عظیمت اور رخصت کی بات آ جائے گی. رخصت کر لے اگر عظیمت ہے تو عظیمت یہ کہ نہ کر لے جان گوا. ہاں کچھ چیزوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے عظیمت بہتر ہو، اس پہ دیکھنا پڑے گا قواعد اس بارے میں کیا کیا ہے علماء کے. لیکن یہ تو ہے کہ کچھ چیزوں میں واجب ہو سکتا ہے اس کے اوپر، کچھ چیزوں میں وہ عظیمت پہ عمل کر سکتا ہے. ہاں شرک مت کرو. مکھی والا واقعہ اللہ کے نبی سے مرفوعاً نہیں ثابت ہے، وہ اسرائیلی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی سے. والمحرم لغتاً الممنوع، تو یہ ہم نے دیکھ لیا نا. وَيُسَمَّى مَحْظُورًا وَمَمْنُوعًا، اور اس کو محظور بھی کہا جاتا ہے، ممنوع بھی کہا جاتا ہے، اس کو حرام بھی کہا جاتا ہے، معصیت بھی کہا جاتا ہے. معصیت یعنی گناہ، عصا کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنا. تو کسی کام کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ معصیت ہے تو اس کا مطلب کہ وہ حرام ہے. اسی طرح ذنب بھی کہا جاتا ہے، ذنب کا مطلب بھی ہوتا ہے گناہ، ذنوب جس کی جمع آتی ہے. سیئہ بھی کہا جاتا ہے، سیئہ مطلب برائی، تو ظاہر سی بات ہے جس چیز کو برائی کہہ دیا شریعت نے وہ حرام ہے. اچھا یہ ثابت حکم کیسے ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ آگے انشاءاللہ آئے گی کہ امر کے ثبوت کے لیے کون کون سی دلیلیں ہوتی ہیں، کبھی کون کون سے صیغے آئیں گے امر کے لیے، نہیں کے لیے کون کون سے صیغے آئیں گے. وہ بحث انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی. تو یہ تو ہو گیا حرام. اول مکروہ لغتاً المبغض، مکروہ لغت میں کہتے ہیں المبغض کو. بغض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پسند نہیں کرنا، ناپسند کرنا. مبغض جو ہے وہ محبوب کی ضد ہے. محبوب یعنی کوئی چیز پسندیدہ ہو، اس کی ضد کیا آتی ہے؟ مبغض، کی کوئی چیز ناپسندیدہ. تو مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ. کس کو ناپسند ہو؟ اللہ کو ہے نا، شارع کو ناپسند ہو. تو ایک مکروہ میں شاق کا معنی بھی آتا ہے، شاق یعنی بھاری، جو چیز نفس پر بھاری ہو. جیسے حدیث میں کہا جاتا ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت جو ہے وہ مکارہ سے گھری ہوئی ہے، یعنی
ناپسندیدہ چیزوں سے، ایسی چیزوں سے گری ہے جو نفس کے لیے شاق ہے، نفس کو جس کو کرنے میں بہت مشقت محسوس ہوتی ہے۔ وَإِصْطِلَاحًا مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ، بالترک بولنا ضروری نہیں ہے۔ اصطلاحاً مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شریعت نے منع کیا ہو لیکن اس کو چھوڑنا لازم نہ کیا ہو، یعنی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ غیر الزام، نہیں تو ہوتی ہے لیکن نہیں سے لازماً نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو ریکمینڈڈ ہوتی ہے نا، کہ چھوڑ دو تو بہتر ہے، تو یہ ہے مکروہ۔ اب مکروہ میں بھی کیا ہے؟ پہلی بات ہے اس کے اندر نہیں ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اس میں غیر الزام ہے۔ اب واضح ہے نا، یہ تو آپ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ نہیں آنے سے کیا ہو گیا؟ واجب نکل گیا، مستحب نکل گیا، مباح نکل گیا، ہے نا؟ کیونکہ واجب میں بھی کیا ہوتا ہے؟ امر ہوتا ہے، نہیں ہوتی نہیں ہے۔ مستحب میں کیا ہوتا ہے؟ مندوب میں امر ہوتا ہے، نہیں ہوتی۔ مباح میں بھی، مباح سے بھی منع نہیں کیا گیا ہوتا ہے نا، منع کیا گیا تو مباح نہیں رہ جاتا وہ، تو یہ تو ایسے نکل گیا۔ لیکن ابھی بھی اس میں پھر کیا بچا ہے؟ مکروہ اور حرام بچا ہوا ہے، کیونکہ دونوں میں نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم کو کمرے سے اگر حرام کو نکالنا ہے، صرف مکروہ کو باقی رکھنا ہے، تو ہم کو ایک شرط اور لگانی پڑے گی۔ تو شیخ نے کیا کہا؟ لا علی وجہ الزام، اس کو لازم نہ کیا گیا اس کو چھوڑنا، تو اب مکروہ بھی کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ کیونکہ مکروہ میں کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کہہ رہا ہوں، اس میں پھر حرام بھی کیا ہو گیا؟ نکل گیا، ہے نا؟ کیونکہ حرام میں تو الزام ہوتا ہے، حرام میں تو لازم کر دیا گیا ہوتا ہے کہ بچنا ہے اس سے، تو حرام بھی اس سے نکل گیا۔ تو یہ تو ہو گیا اس کے اعتراضات۔ اب اس کو بھی دیکھنے کا نا دو طریقہ ہے۔ اچھا، اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اس کی مثال جیسے میں نے بتایا تھا، نظر ماننا۔ کوئی آدمی بولے کہ میرے بچہ بیمار ہے، اگر اس کی شفا یابی ہو گئی تو میں 5,000 روپیہ صدقہ کروں گا، شریعت میں اس سے روکا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی ڈیل کرنا اچھی چیز نہیں ہے، عبادت کے جذبے کی منافی ہے۔ پھر اللہ نے اتنا سب کچھ دیا ہے نا، تو ویسے ہی کر، صدقہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ صدقہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، بنسبت اس کے کی آدمی دعا شرط میں اللہ تعالیٰ سے شرط لگائے کہ اللہ تو ایسا کرے گا تو میں کروں گا، تو پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر ماننے سے بندے کی تقدیر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ بخیل کا مال نکال لیتا ہے۔ ایسی شرط وہی لگائے گا جو بخیل ہے نا؟ تو پسندیدہ تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مان لے تو اجازت ہے، نظر آدمی مان سکتا ہے، نظر ماننے کی اجازت ہے، پر وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے استرقا یعنی رقیہ طلب کرنا، ہاں پچھلی بار بتایا تھا نا کہ رقیہ طلب کرنا پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں، کیونکہ اس کے کچھ اس میں جو اللہ تعالیٰ یعنی بندے کا جو پھر نا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور رقیہ سے زیادہ اعتماد راقی پر ہو جاتا ہے، اس کے گنجائش کیونکہ رہتی ہے، اس لیے پسندیدہ۔ ایک ہوتا ہے اپنے پر رقیہ کرنا، وہ تو جائز ہے بلکہ ثواب مستحب ہے، دوسرے پر بھی بغیر بولے اس کے مانگے بغیر رقیہ کر دینا مستحب ہے، لیکن دوسرے سے کہنا کہ آپ مجھ پہ رقیہ کرو یہ پسندیدہ نہیں، اس کو چھوڑ دے گا تو بہتر ہے۔ تو اب ہم اس مکروہ میں بھی ہم اس کو دو زاویے سے دیکھتے ہیں، ایک ہے اس کا تارکہ، اور ایک ہے اس کا فاعل، اس کا کرنے والا۔ جو اس کو چھوڑے گا اس کو کیا ملے گا؟ یثاب، اس کو انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا، اور جو اس کو کرے گا لا یعاقب، اس کو سزا نہیں ملے گی۔ یہاں سزا سے کیا مراد ہے؟ سزائے اخروی، ہے نا؟ آخرت میں سزا نہیں ملے گی، لیکن مکروہ کام کوئی دنیا میں کرے گا تو وہ دنیاوی سزا یعنی اس کا ایمان کم ہوگا، ہے نا؟ اور مکروہ چھوڑنے کا جو ثواب ہے اس سے وہ محروم ہوگا، تو دنیاوی طور پہ نقصان تو ہوگا، اس کا اخروی سزا نہیں ملے گی۔ اور مکروہ کے بارے میں بھی وہ امام شاطبی نے وہی بات کہی ہے کہ ایک آدھ مکروہ کام کرے گا تو گناہ آخرت میں نہیں ملے گا، لیکن مطلقاً کوئی مکروہ کام کو اپنی عادت بنا دے گا تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہے نا؟ اور یثابوں میں بھی وہی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑے گا تبھی اس کو ثواب ملے گا، غیر اللہ کے لیے چھوڑے گا تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا اور گنہگار ہو جائے گا، یا ایسے ہی چھوڑ دیا لم یخطر ببالی تو بھی اس کو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ تو یہ تو ہوگی مکروہ کی مثالیں بھی ہو گئی نا۔ تو شیخ فرما رہے ہیں ما نہا عنہ الشارع لا علی وجہ الالزام کالاخذ بالشمال والاعطاء بها، جیسے بائیں ہاتھ سے کچھ لین دین کرنا، ہاں
بائیں ہاتھ سے کچھ لین دین کرنا. اسی طرح سے ایک اور مثال ہے رد الریحان. رد الریحان کا مطلب ہوتا ہے وہ خوشبو لوٹانا. کسی نے خوشبو تحفے میں دیا تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں لوٹانا چاہیے. ہاں تو اس میں سے ہاں تو اس کو لوٹانا کیا ہے, لیکن علماء نے حرام نہیں کہا ہے, اس کو مکروہ ہی کہا ہے. ہاں اور بھی کچھ مثالیں. اصل میں بہت ساری چیزوں کے حرام یا جو ہے وہ مکروہ ہونے کے بارے میں اختلاف رہتا ہے. جیسے کھڑے ہو کر کے پانی پینا, بعض علماء نے کہا حرام ہے, شیخ البانی کہتے ہیں حرام ہے, بعض علماء کہتے ہیں مکروہ ہے. شیخ البانی کہتے ہیں کہ جب اس پہ وعید آ گئی تھی شدید کہ آدمی کو پتہ چل جائے تو قے کر لے تو وہ مکروہ کیسے ہو سکتی ہے, ورنہ عام طور پہ علماء اس کو مکروہ میں ہی شامل کرتے ہیں. ہاں وہ کبھی کبھی نہیں بہت زیادہ ایک ہی بات نہیں رہتی ہے. یا جیسے جو ہے سفید بال رکھنا, علماء نے کہا کہ واہ مکروہ ہے. ہاں اللہ نے فرمایا نا غیروا ھذا الشیب وخالفوا الیہود. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو علماء جس میں اختلاف ہوتا ہے علماء کے یہاں پر کہ وہ مکروہ ہیں یا حرام ہیں. احرام سے پہلے جو ہے وہ کپڑے پر عطر لگانا, احرام لگانے کے بعد تو نہیں لگا سکتے, احرام سے پہلے لگانا علماء نے کہا کہ مکروہ ہے. ہاں نہیں, احرام باندھ لینے کے بعد عطر نہیں لگا سکتے نا, تو پہلے سے اس کے کپڑے پہ عطر لگا کر کے رکھنے کے بارے میں کہا ہے علماء نے کہ مکروہ ہے وہ. اور شیخ یعنی شیخ خروج سے پہلے باہر نکال لینا چاہیے. ہاں خروج سے یعنی منی کے خروج ہونے سے پہلے نکال لینا مکروہ نہیں ہے وہ. مکروہ نہیں ہے. ایک نظر کے بارے میں اگر کسی نے نظر مانگی اس کے لیے مطلب توبہ ہے یا وہ نظر پوری کر دینا. نہیں, توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے نا, اس نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا ہے. نظر مانا تو پورا ضرور کرنا ہے, نظر مانا ہے تو اس کو پورا کرنا پڑے گا. چاہے نظر پوری ہو یا نہ ہاں چاہے پوری ہو یا نہ ہو, پوری ہو تو ہی نظر ہے نا بچوں. ایک وہی تو مجھے نظر مونگی ابھی کافی ٹائم ایسا ہی نہ شیخ میں نے پوچھا تھا. ہاں شیخ بتاؤ یعنی شیخ جس چیز پر نظر مانگی جا وہ چیز پوری نہیں ہوئی تو نظر نہیں واجب نہیں تو بھی کرے گا آدمی, نظر مان لیا تو کرنا پڑے گا. یعنی شیخ دعا مانگی دعا نہیں ہوا ہوگا تو بھی وہ کام کرنا پڑے گا. شیخ اگر یہ تو بولے کہ میرا بچہ ٹھیک ہوگا تو میں کروں گا, تو ٹھیک ہو چاہے نہ اس کو کرنا پڑے گا. میں تو یہی جانتا ہوں. میں بھی پوچھا تھا, میں بھول گیا کون نظر مان لی تو وہ پورا کرنا پڑے گا چاہے وہ پورا ہو یا نہ ہو. شرط لگایا ہے یہ ہوگا تو میں ہاں تو وہ شرط نہیں مقبول ہے نا, اللہ تعالیٰ سے شرط نہیں لگا سکتا ہے, اسی لیے تو اس سے منع کیا گیا تھا اس کو. اچھا مکروہ کو خلاف اولا بھی بعض لوگ کہتے ہیں, خلاف اولا. اور بعض لوگ مکروہ اور خلاف اولا میں فرق کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ اور خلاف اولا اس میں ایک فرق یہ ہے کہ مکروہ وہ ہے جس کا کراہت نص سے ثابت ہو, اور خلاف اولا وہ ہے جو اجتہاداً یعنی اس کی نص نہ ہو اسے روکنے کی لیکن اجتہاداً اس سے کہا. لیکن صحیح بات ہے کہ مکروہ کو خلاف اولا. اچھا اب یہاں پہ آ کر کے ایک مسئلہ اور ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں حرام ہے اور مکروہ ہے. احناف کے یہاں تین چیزیں, ہاں ان کے یہاں حرام ہے, پھر مکروہ تحریمی ہے, اور پھر مکروہ تنزیہی ہے. مطلب بعض لوگ بولتے ہیں کہ کسی چیز سے شریعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نظر سے منع کر دیا ہے تو وہ مکروہ ہے, اور کسی چیز میں اجتہاداً یہ لگ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا بہتر ہے, اجتہاد سے پتہ چلا کہ نہیں کرنا بہتر ہے, تو اس کو وہ خلاف اولا بولتے ہیں. یہ فرق کرتے ہیں بعض لوگ, لیکن صحیح بات ہے کہ مکروہ خلاف اولا تقریباً ایک ہی چیز ہے. تو ہمارے یہاں تو حرام ہے اور مکروہ ہے, احناف کے یہاں حرام ہے پھر مکروہ تحریمی ہے, اور تیسرا مکروہ تنزیہی ہے. اب دیکھو مکروہ, ہم جس کو مکروہ بول رہے ہیں احناف اس کو مکروہ تنزیہی بولتے ہیں, ہے نا. ہم جس کو مکروہ بول رہے ہیں احناف اس کو کیا بولتے ہیں, مکروہ تنزیہی. اب ہم جس کو حرام بولتے ہیں وہ احناف کے حرام دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جس چیز کی حرمت قطعی دلیل سے ثابت ہے تو اس کو کہتے ہیں وہ حرام ہے. قطعی دلیل سے مراد قرآن, حدیث متواتر
اور اجماع، اور جس کی حرمت ظنی دلیل سے ثابت ہے اس کو کہتے ہیں وہ مکروہ تحریمی ہے. اور ظنی دلیل یعنی خبر واحد اور قیاس. تو اب یہاں پہ آ کر کے ان کے یہاں ایک چیز اور اضافی ہو گئی، مکروہ تحریمی. ہم وہی دلیل دیتے ہیں کہ بھائی قطعی دلیل سے ثابت ہو یا ظنی دلیل ثابت ہو، ہے تو وہ حرام ہی. وہ کہتے ہیں نہیں، قطعی دلیل ثابت ہے تو حرام ہے، اور ظنی دلیل ثابت ہے تو مکروہ تحریمی ہے. تب ان کے یہاں ایک چیز کا اور اضافہ ہو گیا. تو ہمارے یہاں کتنی تھی قسمیں؟ 5 قسمیں تھی نا، انہوں نے اس میں اور بڑھا لی، فرض بڑھا دی انہوں نے، اور حرام سے پہلے مکروہ تحریمی بڑھا دی انہوں نے. تو احناف کے یہاں پہ کتنی قسمیں ہیں؟ حکم تکلیفی کی 7 قسمیں. واجب، مباح، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، حرام. ہاں، اور یہ دلالت کی بنیاد پر کس چیز انہوں نے ذرائع کی بنیاد پر دلیلوں، مطلب جو اس کے ذرائع ہیں، کس ذریعے سے اس کی حرمت ہم تک پہنچی. اور اس کے خلاف بھی ہماری وہی دلیل ہے کہ بھئی ایک چیز اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں حرام تھی تو وہ آج بھی حرام رہے گی. یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے زمانے میں تو حرام تھی، پر کیونکہ اس کو کم لوگوں نے روایت کیا تو وہ مکروہ تحریمی ہو گئی، زیادہ لوگوں نے روایت کیا تو حرام ہو گئی. ذریعہ چینج ہونے سے ایک حکم کیسے جو اللہ کے زمانے میں الگ تھا ہمارے زمانے میں الگ ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مکروہ ہو گیا نا. یہاں پر بھی شیخ نے جو علی وجہ الالزامی بالترک جو بار بار بڑھایا نا، تو بالترک بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہا بول دیا تو اس میں ترک آ گیا، تو الگ سے الترک بولنے کی ضرورت نہیں تھی. اب کیا بچا؟ والمباح لغتاً. مباح لغت میں کہتے ہیں المعلن المأذون فی، جس چیز کا المعلن، جس چیز کو واضح کر دیا گیا ہو. باہا میں، باہا کا اصل مطلب ہوتا ہے کشادگی. جیسے کہا جاتا ہے باحت الدار، گھر کا صحن ہے، کشادہ ہوتا ہے نا گھر کا صحن. باحت المسجد، تو باہا میں اصلاً کشادگی کے معنی پائے جاتے ہیں. مباح کا معنی ہم دیکھ رہے ہیں نا، آخری جو ہمارا ہے مباح. شیخ نے مباح کو لاسٹ میں رکھا ہے، حالانکہ اگر اس کے اعتبار سے من الاعلی الی الادنی اگر ترتیب ہوتی تو مباح بیچ میں آنا چاہیے تھا. تو مباح میں ایک تو الواسع کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے باحت الدار، باحت المسجد. دوسرا مباح میں المعلن، جو شیخ نے کہا جس چیز کو واضح کر دیا گیا ہو، ظاہر کر دیا گیا ہو. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے باحا سرہ، اس کے راز کو فاش کر دیا، واضح کر دیا. تو یہاں پہ باہا میں کیا ہے؟ واضح کے معنی پائے گئے، علانہ کے معنی پائے گئے. المعلن، یا اسی طرح سے المأذون فی، مأذون اذن سے بنا ہے. اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت. تو مباح کا مطلب جس کی اجازت دی گئی ہو. جیسے میں کہوں ابحتک الشیء، میں نے تم کو فلاں چیز کی اجازت دے دی. تو مباح کا مطلب یہی ہوتا ہے نا جس کے کرنے کی اجازت شریعت میں ہو، کہ وہ کام آپ کر سکتے ہو. اور ایک اعلانیہ بول رہے ہیں. ہاں، المعلن یعنی جو ایک دم کھلا ہوا ہو، جس کو واضح کر دیا گیا ہو اور جس کی اجازت دے دی گئی ہو. واصطلاحاً ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، جس سے نہ کوئی امر متعلق ہو نہ نہیں متعلق ہو. ابھی اس کا اعتراض تو بہت آسان ہے نا، اس کے معترضات کیا ہیں؟ اس میں نہ امر ہے نہ نہیں ہے، تو امر ہے تو واجب اور مستحب نکل گیا، اور نہیں ہونی چاہیے تو مکروہ اور حرام نکل گیا. بورڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا ابھی. ہاں میں بھی تھک گیا کھڑے کھڑے. تو امر بول دیے تو واجب اور مستحب نکل گیا، اور نہیں بھی متعلق نہیں ہو تو مکروہ اور حرام نکل گیا. تو پھر اکیلے مباح بچا. ما لا يتعلق به امر ولا نهي، جس سے نہ امر متعلق ہو نہ نہیں متعلق ہو. لیکن ایک چیز اور آگے بڑھائی نا، لذاتی ہی، خود اس سے متعلق نہ ہو. یہ لذاتی ہی کیوں بڑھایا؟ کیونکہ مباح کا اپنے آپ میں تو مباح ہوتا ہے،
پر ایسا ہو سکتا ہے کہ مباح کسی چیز کا وسیلہ بننے کی وجہ سے اس کے متعلق ہو جائے امر یا نہیں. یعنی جیسے کھڑا ہی ہونا پڑے گا. تو جیسے مباح میں کیا ہوتا ہے, جیسے بھائی سونا, نیند, سونا کیا ہے؟ مباح ہے. نہ سونے کا حکم ہے نہ سونے سے روکا گیا. اصلاً تو یہی ہے نا, نہ سونے کا حکم ہے نہ سونے سے روکا گیا ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ بھائی اگر آپ رات میں جلدی نہیں سوئے, 12 بجے کے بعد نہیں سوئے, تو آپ کی فجر چھوٹ جائے گی. تو 12 بجے سے پہلے سونا آپ کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. پر یہ واجب لے ذاتی ہی نہیں ہوا ہے نا, خود نیند پر حکم نہیں لگا ہے. نیند کیونکہ ایک چیز کا وسیلہ بن رہی ہے اس لیے اس پر حکم لگا ہے. تبدیل ہوتا ہے تو اس کے سامنے, ہاں, اس کے وسیلے سے تبدیل ہوتا ہے. اس کے لیے قاعدہ فقہیہ میں قاعدہ آتا ہے الوسائل لہا حکم الغایات. یہ قاعدہ فقہیہ ہے کہ وسائل پر غایات کا حکم لگتا ہے. وسائل یعنی کسی چیز کو اگر آپ, جو مینز ہوتے ہیں نا چیزوں کے, کوئی ذریعہ, تو ذریعے پر نتیجے کا حکم لگتا ہے کہ آپ وہ ذریعہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں. اگر کسی چیز کے واجب کا کوئی ذریعہ بن رہا ہے تو وہ ذریعہ فی نفسہ ہی تو مباح ہوگا, لے ذاتی ہی وہ مباح ہے. لیکن ایک چیز کا وسیلہ بننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ واجب بھی ہو جائے. بھائی جیسے پاسپورٹ بنانا, الوسائل لہا حکم الغایات. پاسپورٹ بنانا کیا ہے؟ پاسپورٹ بنانا مباح ہے نا, چاہو تو بناؤ چاہو تو مت بناؤ, شریعت نے کوئی حکم نہیں لگایا. لیکن آپ پر حج پہ جانا واجب ہو گیا, جب تک پاسپورٹ نہیں بنائیں گے آپ حج نہیں کر سکتے. اب پاسپورٹ بنانا کیا ہو گیا؟ فی ذاتی واجب ہوا ہے نہیں نا. اس لیے ما لا یتعلق بھی امر ولا نہی لذاتہ, ذاتی طور پہ اس پر کوئی امر و نہی نہیں ہے. البتہ کسی کا وسیلہ بننے کی وجہ سے اس کے متعلق ہو سکتا ہے امر و نہی, ہے نا. تو پاسپورٹ بنانا کیا ہو جائے گا پھر آپ کے اوپر؟ واجب ہو جائے گا. اور یہ تینوں جو باقی چاروں احکام ہے نا, کسی میں بھی لگ سکتا ہے. کبھی واجب بھی ہو سکتا ہے, کبھی وسیلہ بننے کی وجہ سے حرام بھی ہو سکتا ہے کوئی کام. ایسا نہیں ہوتا ہاں نکاح مطلق. جیسے انگور کی مثال لیتے ہیں, انگور کا بیچنا خریدنا. ہاں, انگور جو ہے یہ اچھی مثال ہے. جیسے کوئی بھی چیز کا بیچنا اور خریدنا کیا ہے؟ تو انگور جیسے بیچنا کیا ہے؟ انگور بیچنا مباح ہے. لیکن شراب والے کو انگور بیچنا کیا ہے؟ حرام ہے. شراب بنانے کے لیے انگور بیچنا حرام ہے. ہاں, خوشبو خریدنا کیا ہے؟ مباح ہے. لیکن جمعہ کے دن خوشبو لگانے کے لیے جو خوشبو خریدنا کیا ہے؟ مستحب ہے. تو واجب کی مثال ہو گئی, حرام کی مثال ہو گئی, مستحب کی مثال ہو گئی. کسی کا کھانا کھانا, جیسے مبارک بھائی کا کھانا کھانا, یا کوئی زید ہے, مبارک بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں, زید کا کھانا کھانا مباح ہے. لیکن اگر یہ پتا ہو کہ زید کی اکثر کمائی حرام کی ہے تو اس کا کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے. مکروہ ہے. تو مباح لے ذاتی ہی تو مباح ہوتا ہے, لیکن کسی کا وسیلہ بننے کی وجہ سے وہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے, حرام بھی ہو سکتا ہے, مستحب بھی ہو سکتا ہے, اور واجب بھی ہو سکتا ہے. الوسائل لہا حکم الغایات. وسائل ان کے لیے غایات کا حکم لگے گا. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے, دوسرا نا بعض مرتبہ ایک تو وسیلے کی وجہ سے مباح کا حکم تبدیل ہوتا ہے, دوسرا نیت کی بنیاد پر بھی مباح کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے المباحات تنقلب بالنیات الی العبادات. المباحات تنقلب بالنیات الی عبادات. حافظ جی یہ چائے اس میں بچ گئی ہے, ہاں اس کو بہت زیادہ چائے دے دیے تھے آپ, تھوڑی تھوڑی پیتا ہوں میں. الی عبادات, جیسے پیسہ کمانا جو ہے کیا ہے؟ اصلاً تو مباح ہے. ہاں, لیکن آدمی یہ سوچ کر کے پیسہ کمائے کہ میں پیسہ کما رہا ہوں تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ذمہ داریاں واجباً ڈالی ہیں میں ان کو ادا کروں, تو پیسہ کمانا بھی کیا ہو جائے گا؟ عبادت بن جائے گی. مباح جو ہے وہ بھی عبادت بن سکتا ہے. ہاں, جو گھر کی صفائی کرنا کیا ہے؟ مباح ہے. لیکن کوئی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو آدھا ایمان کرا دیا اس لیے میں کر رہا ہوں, تو کیا بن جائے گی؟ وہ عبادت بن جائے گی. تو امام سفیان ثوری کا کس کا بڑا پیارا قول ہے کہ احتسب نومتی کما احتسب قومتی.
حضرت معاذ سے ملتی جلتی بات کہ جو ہے میں اپنی نیند سے بھی ایسے ہی ثواب کی امید رکھتا ہوں جیسے اپنے قیام اللیل سے ثواب کی امید رکھتا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام اور معاذ کا جو واقعہ اس میں یہ بات ہے نا کیا کہ میں رات کو آپ رات کی نماز کیسے پڑھتے آپ؟ تو میں پڑھتا ہوں اٹھتا ہوں پڑھتا ہوں اٹھتا ہوں. تو معاذ بولتے ہیں کہ میں تو سو جاتا ہوں اور میرے سونے کو میں قیام اللیل میں شمار کرتا ہوں تاکہ میں رات میں بروبر پڑھوں. ہو سکتا ہے ان کا، مطلب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ایسا کہ کس کا قول ہے، لیکن کسی کا قول ہے کہ احتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ میں اپنے قیام کو بھی نہ، حالانکہ سونا کیا ہے اصلاً عبادت نہیں ہے، لیکن بندہ اس لیے سوئے گی تاکہ میں قیام اللیل اچھے سے کر سکوں، تو اس کا قیام اللیل بھی کیا بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے. چل کے جانا مباح ہے ہاں، بلکہ زنا کے اڈے کی طرف چل کے جانا اب وہ کہیں آپ نیکی کی طرف چل کے جائیں تو وہ ہے. مسجد اور امام سفیان ثوری کے بارے میں کہیں پر آتا ہے کہ وہ کھاتے بہت تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ اتنا کھاتے کیوں ہیں؟ تو کہا تاکہ میں جہاد کر سکوں. تو آدمی کھانا مباح ہے، لیکن اگر آدمی اس نیت سے کھائے کہ میں طاقت آئے گی تو میں جہاد کروں گا، تو اس کا کھانا بھی کیا ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گا. تو مباح کا اصلی حکم کیا ہوتا ہے؟ لذاتی ہی، نہ اس سے امر متعلق ہوتا ہے نہ نہیں، یعنی نہ اس کا حکم دیا گیا ہوتا ہے نہ اس سے روکا گیا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی چیز کا وسیلہ بننے کی وجہ سے بھی اس کا حکم تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اسی طرح نیت سے بھی اس کا حکم تبدیل ہوتا ہے. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ مومن بہت ہوشیار ہے، وہ اپنی نیت سے عادات کو عبادات میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور فاسق جو ہے وہ بہت بے وقوف ہے، وہ اپنی نیت سے عبادات کو عادت میں کنورٹ کر دیتا ہے. یعنی ایک فاسق آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سوچ لے کہ فلاں دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے پڑھوں، مجھ کو نمازی سمجھیں، تو ہے تو وہ عبادت، لیکن نیت کی وجہ سے کیا ہو گئی، وہ عادت، یعنی عادت، اٹھنا بیٹھنا ہی ہے پھر، اور اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ آدمی سے روزہ رکھ رہا ہے لیکن یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے کہیں ایسا نہ بے روزہ کہیں، روزہ خور کہیں، تو اس کی نیت کی وجہ سے کیا ہو گیا، اس کی عبادت عادت میں کنورٹ ہو گئی. المباحات قاعدہ ٹھیک ہے، المباحات تنقلب بالنیات الی عبادات. اور مباحات شریعت میں بہت زیادہ ہے، مباحات کی کوئی گنتی نہیں ہے. یہ شریعت کی رحمت ہے کہ ہماری شریعت میں مباحات بہت زیادہ ہے. مباحات مطلب اجازت نہ، جس پہ شریعت نے اجازت دی ہے. کیا ابھی اسی گھر میں دیکھ لینا کہ اے سی مباح ہے، چشمہ مباح ہے، گھڑی مباح ہے، لیپ ٹاپ مباح ہے، کیمرہ مباح ہے، ٹوپی مباح ہے، کاغذ قلم سب مباح ہے. مباحات بہت زیادہ ہیں. یعنی اسی لیے اصول یہ ہے کہ معاملات میں چیزوں میں اصلاً کیا ہے، اباحت ہے. عبادت میں اصلاً حرمت ہے، اور چیزوں میں اصلاً عبادت نے فرمایا وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ اصلاً ہر چیز کیا ہے، مباح ہے. جب تک آپ کسی چیز کے حرمت کی دلیل نہ آئے وہ اصلاً اپنے اصل پر باقی رہے گی. تو شیخ نے فرمایا فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ الْوَاجِبُ الْمَنْدُوبُ كَالْأَكْلِ فِي، اچھا مثال کیا دی، کَالْأَكْلِ فِي رمضان لیلاً، رمضان کی راتوں میں کھانا کھانا. تو کھانا مباح ہے، کھا لے تو اچھی بات، نہیں کھائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، نہیں کھائے تو بھی گناہ نہیں ملے گا، کھائے تو بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا، نہ ثواب ملے گا. تو فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب، جب ہم نے کہہ دیا اس سے امر متعلق نہ ہو تو واجب مندوب نکل گیا، کیونکہ واجب میں امر ہوتا ہے. اور جب ہم نے کہہ دیا ولا نہی تو محرم اور مکروہ نکل گیا. ایک دم آسان ہے. فخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به امر لكونه وسيله للمامور به او نهي لكونه وسيله منهى عنه. اور ہم نے جو لذاتی کہا وہ کیوں کہا، کیونکہ کبھی اس پر کوئی حکم لگے گا، لیکن کیوں لگے گا، کیونکہ لکونہ وسیلتن، کیونکہ وہ وسیلہ بن رہا ہے، للمأمور بھی، کسی معمور بھی چیز کا وسیلہ بن رہا ہے، یعنی کسی ایسی چیز کا وسیلہ بن رہا ہے جس کا حکم دیا گیا، تو اس سے امر متعلق ہو جائے گا. لیکن یہ امر اس لذاتی اس سے متعلق نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کا وسیلہ بننے سے متعلق ہو رہا ہے. او نہی، یا کبھی اس سے نہیں متعلق ہو سکتی ہے، لکونہ وسیلتن منہی عنہ، کیونکہ وہ کسی منہی عنہ کا وسیلہ بن رہا ہے. فَإِنَّ لَهُ حُكْمٌ مَا كَانَ وَسِيلَةً لَهُ مِن مَامُورٍ أَوْ مَنْهٍ، تو اس پر وہی حکم لگے گا جس کا وہ وسیلہ بن رہا ہے. اگر مامور کا وسیلہ بن رہا ہے تو مامور کا حکم لگے گا، اور ممنوع کا وسیلہ بن رہا ہے تو ممنوع کا حکم لگے گا. مطلب وہی جو آپ سمجھ گئے ہے نا، واجب کا وسیلہ بن رہا ہے تو واجب ہے،
حرام کا وسیلہ بن رہا ہے تو حرام ہے، مکروہ کا وسیلہ بن رہا ہے تو مکروہ ہے، مستحب کا وسیلہ بن رہا ہے تو مستحب ہے، ورنہ اصلاً تو وہ مباح ہے۔ ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الاصل، اور اس سے وہ اپنے اصل پہ نہیں نکل جائے گا، یعنی اصلاً اس کا حکم وہی رہے گا کہ وہ مباح ہے۔ اس کو اگر ہم حرام کہہ بھی رہے ہیں، جیسے جو ہے پانی خریدنا وضو بنانے کے لیے واجب ہو جائے گا بندے پہ اگر اس کی استطاعت میں ہے، تو پانی خریدنا واجب نہیں تھا، پانی خریدنا اصل میں اس کے لیے مستحب ہی تھا، لیکن کیونکہ مباح ہی تھا، لیکن کیونکہ اب واجب ہے وضو بنانا اور وہ پانی خرید کے بغیر وضو نہیں بنا سکتا ہے، اور اس کو ہم بہت ساری چیزیں، اس کو ایک قاعدہ ہم اصول قاعدہ فقہیہ میں بیان کرتے ہیں کہ ما لا یتیم بہ الواجب فہو واجب، جس چیز کے بغیر واجب مکمل نہ ہو تو وہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ تو ایک تو نماز پڑھنا واجب ہے، اب ہر وہ چیز واجب ہو جائے گی جو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے، ہاں جس سے اس سے جڑی ہوئی ہر چیز واجب ہو جائے گی، وضو واجب ہو جائے گا، وضو کے لیے اگر پانی شرط ہے تو پانی خریدنا، پانی حاصل کرنا واجب ہو جائے گا، حج واجب ہے، وہ بغیر جو ہے وہ پاسپورٹ کے نہیں بن سکتا تو پاسپورٹ بنانا واجب ہو جائے گا۔ ایسے ہی جس حرام چیز سے بچنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری وہ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے نا، جیسے نکاح مستحب ہے، لیکن اگر کسی کے لیے ہے کہ زنا سے نہیں بچ سکتا ہے جب تک نکاح نہ کر لے تو اس کے لیے واجب ہو جائے گا نکاح۔ ولا يخرج ذلك عن كونه مباحن فی الاصل، یعنی وہ اپنے اصل میں تو وہ رہے گا ہی نا مباح، اس کا اصلی حکم نہیں تبدیل ہوگا، پر اس وقت کے لیے تو ہاں لیکن ہم اصلی حکم تو یہی کہیں گے نا کہ وہ اصلاً تو مباح ہے، اس پر جو یعنی پھر اس کو ہم دو پہلو سے کہیں گے کہ اصلاً یہ مباح ہے، وسیلتاً یہ حرام ہے یا واجب ہے یا مکروہ ہے یا مستحب۔ والمباح ما دام علی وصف الاباحہ فانہ لا یترتب علیہ ثواب ولا عقاب، اور مباح جب تک کہ وصف اباحت پہ باقی رہے گا اس کو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا، یہ کیا اس کا اثر ہے نا، کہ اس کو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا، کب تک؟ جب اپنی اصل پر ہے، یعنی کسی چیز کا وسیلہ نہیں بن رہا ہے، وہ انڈیویجولی اس کو ہی ہم جب تک دیکھ رہے ہیں تب تک۔ وہ یسمى حلالا وجائزا، اور اس کو حلال بھی کہا جاتا ہے اور جائز بھی کہا جاتا ہے۔ جائز جو ہے نا شریعت میں کبھی کبھی جائز جو ہے وہ فرض کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تب تو جائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مباح۔ کبھی کبھی جائز حرام کے مقابلے میں بھی بول دیا جاتا ہے، تو اس میں جائز میں مستحب، مباح اور پر واجب، ہاں واجب، مستحب، مباح، مکروہ سب آ جائے گا جب حرام کے مقابلے میں بولا جائے۔ جیسے کوئی آدمی بول رہا ہے کہ بھائی نماز پڑھنا حرام ہے، تو ہم بولے نہیں بھائی نماز پڑھنا جائز ہے، تمہارا جائز کا مطلب کیا ہے؟ ہماری کہ واجب ہے۔ تو کبھی کبھی جائز بول کر کے جو ہے اس میں پھر وہ حرام کے مقابلے میں جائز بولا جاتا ہے تو باقی چاروں احکام اس میں آ جاتے ہیں، نہیں مکروہ بھی آ جائے گا اس کے اندر، جیسے ہاں نہیں یہ جائز کا بتا رہا ہوں میں، شیخ جائز کا بول رہے ہیں نا کہ مباح کو جائز بھی بولتے ہیں، تو یا حلال جائز بول، کبھی کبھی حلال کا لفظ بھی نا اسی طرح استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بولے کہ فلاں چیز حلال ہے، جیسے نماز جو ہے وہ حرام کو ہی بول رہا ہے، تو نہیں حلال ہے بھائی نماز، تو وہاں حلال سے مراد واجب ہے، تو کبھی کسی واجب کو، کبھی کسی مکروہ کو، کبھی کسی مباح کو بھی حلال بولا جائے گا۔ اباحت شریعت میں کیسے پتہ چلتی ہے؟ امر و نہیں والا تو ہم لوگ آگے دیکھیں گے، لیکن اباحت والی بحث آگے نہیں آئے گی۔ کسی چیز کا مباح ہونا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کسی چیز کے مباح ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کبھی کبھی تو شریعت میں نص موجود ہوتی ہے، کسی چیز کے مباح ہونے کی نص موجود ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا احلت لنا میتتان والدمان، ہمارے لیے حلال ہے دو مردہ چیزیں اور دو خون، تو وہاں نص آ گئی حلت پہ، ہے نا کہ حلال ہے تو اس کا مطلب نص آ گئی۔ کبھی کبھی نص موجود نہیں ہوتی ہے، پر جس میں نہ سارا وہ تو کسی استثنائی صورت پا رہی ہے، وضاحت کے لیے آ رہی ہے، اس میں شبہہ تھا لیکن ہے تو وہ حلال ہی، اصل مباح ہی ہے۔ اور کبھی کبھی کوئی نص موجود نہیں ہوتی ہے لیکن شریعت کے سکوت سے ہم اس کے اباحت پہ دلیل لیتے ہیں، ہاں کچھ بھی نہیں موجود ہے، شریعت نے کچھ بولا ہی نہیں اس کے بارے میں، تو جب کچھ نہیں بولے گی شریعت تو اصل والا قاعدہ فٹ ہوگا یہاں پہ کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ جو عمومی قاعدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کچھ جو زمین پہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو اصل تو یہ ہر چیز میں اباحت اصل ہے۔
انگڑائیاں آنے لگی ہیں تو میرے خیال سے ختم کرنا چاہیے یہاں پہ. ہاں یہ جو اور دوسرا سکوت. ہاں نہیں شیخ جو آپ سکوت تو مباح ہو گیا ایک دم, وہ پر سکوت میرے خیال سے اصل ہے, مباح ثابت ہونے کے لیے اصل سکوت ہے. زیادہ تر چیزوں میں سکوت ہوگا, کچھ چیزوں میں نس ہوگی. ہاں. نس عام طور پہ ان چیزوں میں ہوتی ہے نا, جیسے اب جیسے اللہ نے فرمایا اذا حللتم فاصطادوا, جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. تو اب وہاں پہ کیونکہ پہلے منع کر دیا تھا نا, تو اب وہ بتانا ضروری کہ اب یہ مباح ہو گیا ہے, حلال ہونے کے بعد شکار کرنا مباح ہو گیا ہے. اس لیے اصول ہے منع کے بعد جب امر آتا ہے تو وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ پہلے منع تھا نا, حالت احرام میں شکار کرنا منع تھا, پھر کہا کہ اب جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. ابھی کوئی بردر آ کر کے قرآن پڑھے بولے دیکھو اب تک علماء نے یہ بات چھپا کے رکھی تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حلال ہونے کے بعد شکار کرو, تو یعنی حلال ہونے کے بعد شکار کرنا پڑے گا. اب بظاہر تو وہ امر ہے, اس میں حکم ہے, پر وہ امر کس کے لیے ہے؟ اباحت کے لیے. امر کبھی کبھی امر آتا ہے اور جس چیز کے لیے امر دیا گیا ہوتا ہے وہ واجب ہوتی ہے, کبھی کسی چیز کے لیے امر آتا ہے اور وہ چیز مستحب ہوتی ہے, کبھی امر آتا ہے اور وہ چیز مباح ہوتی ہے, کبھی امر آتا ہے اور وہ چیز حرام بھی ہو سکتی ہے. جسے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے وہ کفر کرے. یہاں پہ فلیکفر آیا ہے, یعنی غائب کا صیغہ ہے نا, اختیار دے دے اللہ. ہاں امر غائب کا صیغہ ہے, تو وہاں پہ مطلب توبیخ کے لیے آیا ہے امر. امر کبھی کبھی توبیخ کے لیے آیا ہے, توبیخ کے لیے بھی آتا ہے. تو کبھی کبھی ایسے نص سے کسی چیز کو بھی, جیسے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, جب نماز اذان دے دی جائے تو زمین پہ پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یعنی اباحت ہے وہ, اس میں کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ جمعہ کے بعد مسجد میں نہیں رہ سکتے, پھیلنا ہی ہے زمین پہ, نہیں بول سکتے نا. ہاں کچھ لوگ, وہی تو بول رہا ہوں کہ جو نہیں, اصول اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم کون کو جمعہ کے بعد یعنی لوگ اثر کے بعد درس وغیرہ رکھتے ہیں, تو جو جمعہ کے دن اللہ بولتا ہے کہ جمعہ خدا پڑھ لے, جاؤ رزق تلاش کرو, لوگ اثر کے بعد درس رکھتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کہیں گے. جمعہ سے پہلے درس رکھنا منع ہے حدیث میں, جمعہ سے پہلے مسجد میں اجتماع منع ہے. فجر میں درس نہیں ہوتا جو عام درس ڈیلی ہوتا ہے. ہاں نہیں رکھنا چاہیے, نہیں رکھنا چاہیے, منع ہے حدیث کے اندر. اس سے جمعہ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. یہ جو حناف کرتے ہیں نا جمعہ کے خطبے سے پہلے, اباحت کے تعلق سے اور کوئی بات ہے؟ بس اتنا کافی ہے میرے خیال سے, اور تو ایسی کوئی بات بچی نہیں ہے اپنی. یہ مسائل جیسے اذان, جیسے فرض نماز کی اذان ہے, اذان اور نماز کے بیچ میں بات کرنا, اذان اور نماز کے بیچ میں بات بالکل کر سکتے ہیں. اللہ کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کر سکتے ہیں. ہاں اس کے کچھ احکام ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے اگر مسجد میں ہے تو باہر نہیں جانا چاہیے, منع ہے حدیث کے اندر کہ مسجد کے باہر نہ جائے, سوائے اس کے کہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کا اس کا ارادہ ہو. اذان ہو گئی ہے, مسجد میں ہے, تو مسجد کے باہر نہیں جانا چاہیے. باقی مسجد میں رہ کے بات چیت کر سکتا ہے, کام بھی کر سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذان ہو گئی اور اقامت کا ٹائم ہوا تو کوئی اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آ گیا, تو اللہ کے نبی اس سے بات کرنے لگے, اتنا دیر بات کرنے لگے کہ صحابہ کرام کو نیند آنے لگی, مطلب اونگنے لگے صحابہ. پھر بعد میں اللہ کے نبی نے اقامت کہہ کر کے نماز پڑھی, کافی دیر تک اللہ کے نبی بات کرتے رہے اس سے. جو اقامت سے پہلے یا بعد میں جو سب بندی کروانے کے لیے جو بولتے ہیں, وہ بھی تو بات چیت ہی ہوئی. وہ بھی اقامت شرط ہے, مطلب اقامت دے تو پورا نماز پڑھنا شرط ہے, یا اقامت کے بعد بات چیت کی جا سکتی ہے؟ اقامت کے بعد اقامت ہو گئی ہے, نماز کے لیے اقامت دی جائے گی, اب اس کے بیچ میں بات کیا, اتنی لمبی بات نہیں کرنا چاہیے کہ طویل ہو جائے معاملہ, یعنی بہت لمبا فاصلہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی ضرورت ہو تو بات کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ حرام ہو گیا, کیونکہ گفتگو حرام تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی ہوگی, لیکن بہت لمبا گفتگو نہیں کرنا چاہیے میرے خیال سے, کیونکہ اقامت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نماز کھڑی ہونے جا رہی ہے. قد قامت الصلاۃ آپ نے اس میں بولا ہے کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے, تو اس میں پھر لمبی بات نہیں کرنا چاہیے میرے خیال سے. لیکن ایسا نہیں کہ کچھ بول نہیں سکتا ہے, حرام ہے. امام کے مسئلے پہ آنے کے بعد اقامت بولنا ہے, یا امام کو دیکھ لے تو اقامت بولنا شروع کر سکتے ہیں؟ حضرت بلال تو غالباً ایسے ہی کرتے تھے, اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے اقامت کرتے تھے.
لیکن یہ مسئلہ اور دیکھ لیتا ہوں میں ایک بار. لیکن صرف امام کون ہے پتہ نہیں، انسان ایسی مطلق اقامت بول دے. نہیں مطلق اقامت نہیں بول سکتا. پتہ ہی نہیں کون ہے، بس میں بول رہا ہوں ٹائم ہوگا تو میں بول دوں. نہیں ایسا تھوڑی چلے گا. اب یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہاں پہلے گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو لوگ یہ ہوتا تھا کہ لوگ پیدا پہنچ جائے تب. نفلی صدقہ میں سب سے افضل اس کے بعد آپ عوام میں مسجد. نفلی صدقہ میں افضلیت کے الگ الگ پہلو ہوتے ہیں. اگر تعلقات کے حساب سے دیکھیں تو تعلقات میں سب سے افضل نفلی صدقہ اپنے رشتہ داروں پہ ہے. رشتہ داروں میں جو جتنا قریب ہے، جیسے ماں کو صدقہ دینا باپ کو دینے سے افضل ہے، باپ کو صدقہ دینا بھائیوں کو دینے سے افضل ہے. ایک تو تعلقات ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے احتیاج. احتیاج یعنی ضرورت. تو جس کی ضرورت زیادہ ہے اس کو ثواب دینے کا زیادہ ثواب ہے. ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے تو اس کو صدقہ دینے کا ثواب زیادہ ہے بنسبت ایک آدمی کی جو خوشحال ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ جو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کا استعمال. تو جیسے ایک عالم کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اور آپ کے صدقے سے وہ فائدہ اٹھا کر کے دین کا علم عام کر رہے ہیں، اور ایک عام آدمی کو صدقہ دے رہے ہیں تو عالم اس حساب سے عالم کو، جیسے اللہ نے فرمایا، یا جیسے ایک نیک آدمی کو آپ صدقہ دے رہے ہیں تو آپ اس کو صدقہ دے رہے ہیں، اس کی خوشحالی آ رہی، وہ عبادت کر رہے ہیں. ایک فاسق کو صدقہ دے رہے ہیں، اس کو خوشحالی آ رہی اور گناہ کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے فاسق کو بھی صدقہ دینے کا ثواب ہے لیکن نیک آدمی کتنا اچھا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ کسی مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ مت رہو اور تمہارا کھانا متقی آدمی کھائے. تو اس کے الگ الگ ڈائمنشن ہیں. تعلقات دیکھیں تو رشتہ دار قریبی ہوتے ہیں، احتیاج دیکھیں تو فقیر کو دینا چاہیے، اور استعمال دیکھیں تو جو متقی ہے اس کو دینا چاہیے. بارک اللہ فیک.